اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما قطعتم من لینة او ترکتموها قائمة على اصولها فبإذن اللہ وليخزي الفاسقین وما افاء اللہ علی رسولہ منہم فما اوجفتم علیہ من خیل ولا رکاب ولکن اللہ یسلط رسلہ علی من یشاء واللہ علی کل شیء قدیر ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القرى فللہ وللرسول ولذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل کی لا یکون دولة بین الاغنیاء منکم وما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ پچھلی مرتبہ سورہ حشر کے بارے میں جو تمہیدی گفتگو ہوئی تھی اس میں غزوہ بنی النضیر کے جو واقعات تھے اہم وہ میں بیان کر چکا ہوں۔ اگرچہ ظاہر ہے کہ ان اجتماعات میں ان کی تفصیل بیان کرنے کا موقع نہیں ہے، اس کے لیے سیرت کی کتاب کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ اس غزوے کا ایک خاص واقعہ کہ جس پر کچھ نیک دل مسلمانوں کے دل میں بھی ایک خلش پیدا ہوئی اور کچھ یہ کہ اسے مخالفین نے، معاندین نے، یہود نے اور منافقین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مخالفانہ پروپیگنڈے کی بنیاد بنا لیا۔ آیت نمبر 5 میں اس کا ذکر ہو رہا ہے، اور وہ واقعہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بنو النضیر کی جو گڑھی تھی ان کا قلعہ، اس کا محاصرہ کیا تو چونکہ وہاں باغات بھی تھے اور کھجور کے درخت تو آپ کو معلوم ہے کہ فصیل کا کام دینے والے ہیں، اگر جھنڈ کے جھنڈ ہوں کہیں کھجور کے درختوں کے تو وہ تو بہت ہی اہم ایک طرح کی دفاعی لائن بن جاتی ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو ان کے پیچھے ہوں۔ لہٰذا جنگی ضرورت کے تحت مسلمانوں نے بعض درختوں کو کاٹا، اور اسی سے معلوم ہو جائے گا جو الفاظ آیا مبارکہ کہ سب کو نہیں کاٹا۔ یہ نہیں کہ ایک جوش ہوتا ہے انتقامی اور ایک جوش غضب کے اندر مغلوب الغضب ہو کر کوئی کام کیا جائے، وہ انداز نہیں تھا، بلکہ جہاں ضرورت تھی جنگی حکمت عملی کے پیش نظر وہاں انہوں نے کچھ درختوں کو کاٹا۔ اس پر یہ کہ ایک مخالفانہ پروپیگنڈے کا طوفان اٹھا دیا گیا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، یہ کیسے نبی ہیں؟ نبی تو زمین پر فساد کو ختم کرنے آتے ہیں اور امن اور امان قائم کرنے آتے ہیں،
تو انہوں نے تو فساد فی الارض کی شکل اختیار کر لی ہے، اور یہ درختوں کو کاٹ رہے ہیں، مثمر درخت ہیں، ان کا کوئی قصور نہیں ہے، یہ کوئی متحارب نہیں ہے، یہ ہمارے مخالف نہیں ہے۔ اس طرح کی کچھ باتیں، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اہل ایمان میں سے بھی سب لوگ اپنے فہم کے اعتبار سے برابر نہیں تھے۔ بعض لوگ نیکی میں وہ کتنے ہی آگے ہوں، بسا اوقات اپنے فہم میں، اپنی سمجھ میں اتنے زیادہ نہیں ہوتے، اور ان کو کچھ لوگ جو شریر ہوتے ہیں وہ پھر ذریعہ بنا لیتے ہیں، ان کے اندر وسوسے پیدا کرتے ہیں، اور وہ اپنی نیکی اور اپنی نیک نیتی کے اندر ہی پھر اس طرح کے بعض جو مخالفانہ پروپیگنڈے ہیں ان سے کچھ متاثر ہو جاتے ہیں۔ تو یہ وہ واقعہ ہے کہ جس کا ذکر ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما قطعتم من لینۃ او ترکتموہا قائمۃ، جو بھی تم نے کاٹیں کھجوریں، کھجور کے درخت، لینا ایک خاص قسم کی کھجور ہے، اس میں بڑی تفصیلی بحثیں کی گئی ہیں، لیکن عام طور پر جو ترجمہ کیا گیا ہے مثمر درخت، جو پھل دینے والا درخت ہو۔ اگر کوئی درخت جو ہے وہ پھل دینے سے اب جاتا رہا ہو تو پھر تو ظاہر بات ہے اس کو کاٹ لیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جو مثمر ہو، پھل دینے والا درخت، اس کے کاٹنے پر بہرحال ایک اشکال جو ہے ذہن میں خود بھی پیدا ہوتا ہے، اور اسی کو کچھ لوگوں نے پھر ذریعہ بنایا مخالفانہ پروپیگنڈے کا۔ ما قطعتم من لینۃ او ترکتموہا قائمۃ علی اصولہا فباذن اللہ، جو بھی تم نے کاٹیں لینہ یعنی کھجور کے وہ پودے، ان کھجور کے درخت، او ترکتموہا قائمۃ علی اصولہا، یا تم نے ان کو چھوڑ دیا کھڑے ہوئے اپنی جڑوں پر، اصل کہتے ہیں جڑ کو، بنیاد کو، وہ تنے جو اپنی جڑوں پر کھڑے رہے، یعنی یہ کہ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا یہ انڈسکریمنیٹ نہیں تھا، ایسا نہیں تھا کہ بالکل ایک سرے سے کاٹنے شروع کر دیے جائیں، اور کوئی ایک مغضوب الغضب ہو کر اگر کوئی لشکر کرتا ہے تو پھر وہ تو نہیں دیکھتا کہ کہاں ضرورت ہے کہاں ضرورت نہیں ہے، یہ چونکہ ایک جنگی ضرورت کے تحت تھا۔ فرمایا فباذن اللہ، یہ سب اللہ کے اذن سے ہوا ہے۔ اس کے معاملے میں دو ہمیں ملتی ہیں آراء، ایک تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے عنہما، کہ جو بخاری اور مسلم میں بھی ہے، مسند احمد میں بھی ہے، اس کی روح سے تو یہ حضور کے اپنے حکم سے، حضور کے اپنے فرمان سے یہ اقدام کیا گیا، اور پھر اب اس آیت کے ذریعے سے گویا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی نسبت اپنی طرف کی، اور اللہ تعالیٰ کا حضور کے کسی فعل کو یا اقدام کو اپنی طرف منسوب کرنا یہ دو صورتوں میں ہو سکتا ہے، یا تو یہ کہ وحی خفی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہو اپنے نبی کو، وہ وحی جلی تو تھی نہیں، اس لیے کہ وحی جلی ہوتی تو قرآن مجید میں اس کا ذکر ہوتا، اور یا دوسری شکل یہ ہو سکتی ہے کہ حضور نے اجتہاداً ایک کام کیا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب اس کی توثیق ہو گئی تو گویا کہ وہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے، اور اللہ نے اسے اپنی طرف منسوب فرما لیا۔ یہ میں نے اس سے پہلے بھی جمعے کے اپنے بعض خطابات میں مذاہب سے بات عرض کی ہے، اور یہ نقطہ یہاں سمجھ لیا جائے تو مناسب ہے کہ جس طرح حدیث کے بارے میں ہم یہ جانتے ہیں کہ حدیث رسول ہم اسے کہتے ہیں، یا جسے خبر کہا جاتا ہے اصطلاح حدیث میں، وہ حضور کا یا قول ہوگا یا فعل ہوگا یا تقریر۔ تقریر اسے کہتے ہیں، قول اور فعل کو تو سب سمجھ گئے، حضور نے کچھ فرمایا یا حضور نے کچھ کیا، اس کی کوئی خبر صحابی دے رہے ہیں ہمیں، لیکن یہ کہ تقریر اسے کہتے ہیں، اصل میں چونکہ اردو میں یہ عام طور پر دوسرے مفہوم میں مستعمل ہے لفظ، حضور کی تقریر سے مراد یہ ہے کہ کوئی کام حضور کے سامنے کیا گیا اور آپ نے اسے برقرار رکھا، روکا نہیں۔ تو نہ روکنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی طرف سے امپلائیڈ ایک سینکشن حاصل ہو گئی، گویا کہ حضور کی طرف سے اس کا اذن ہے۔ اگر وہ دین کے خلاف کوئی بات ہوتی تو حضور اس کو روک دیتے۔ حضور کا نہ روکنا ایک طرح سے گویا کہ اس کو ایک سند عطا کر دیتا ہے کہ یہ بات بھی ٹھیک ہے، درست ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قول یا فعل یا تقریر یہ ہے خبر، اثر جو ہے وہ صحابہ کرام کا قول یا فعل یا تقریر، اور اللہ کا، چونکہ حدیث کا لفظ قرآن مجید میں قرآن مجید کے لیے بھی آیا ہے، یہ اللہ کی حدیث، فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، تو حدیث اللہ کی، حدیث رسول کی، حدیث صحابہ کی، یہ گویا کہ تین درجے ہو گئے۔
تو قرآن مجید جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ رہا ہے یہ اللہ کا یہ کلام ہے، یہ تو قول ہو گیا اللہ کا۔ اور دوسرے یہ کہ تقریر اللہ کی کیا ہوگی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اجتہاد سے جو اقدام کیا اور اللہ نے اسے نہیں روکا، اس پر کوئی روک ٹوک نہیں ہوئی، تو یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی سینکشن ہو گئی، اور یہ بھی دین کے اندر ایک اب دلیل اور ثبوت کے طور پر پیش کی جانے والی بات ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا جو فرمان ہے کہ یہ حضور کے حکم سے ہوا ہے، تو اس میں گویا کہ اللہ تعالیٰ کا اذن از خود شامل ہو گیا، اور یا تو اللہ تعالیٰ نے وحی خفی کے ذریعے سے خود حضور سے یہ حکم دیا، اور یا یہ کہ حضور نے اجتہاداً اس کا حکم دیا اپنی طرف سے، لیکن جب یہ آیت نازل ہو گئی فَبِإِذْنِ اللَّهِ، تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو ایک سند حاصل ہو گئی۔ ایک رائے کہ جو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، اور یہ نسائی کی روایت ہے، اور چونکہ جو ہمارے ہاں تابعین میں سے جو مفسرین بہت مشہور ہیں، حضرت قتادہ اور حضرت مجاہد رحمہم اللہ، یہ دونوں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے شاگرد ہیں، لہٰذا اکثر تفسیری اقوال جو پھر ہمارے ہاں جو منقول ہوئے ہیں وہ انہی حضرات کے ہیں، اور وہ قول یہ ہے کہ یہ مسلمانوں نے از خود کیا تھا، اس میں حضور کا بھی حکم جو ہے کوئی واضح حکم یا صراحت کے ساتھ کوئی حکم شامل نہیں تھا، بلکہ ظاہر بات ہے کہ ایک جنگی ایک مہم ہے، اس میں جن جن لوگوں کے حوالے ذمہ داریاں کر دی گئی ہیں، تو جو لوگ ذمہ دار ہیں انہیں کچھ نہ کچھ اختیار دیا جاتا ہے اپنے اپنے دائرہ کار میں، تو یہ کام گویا کہ حضور کے جو وہاں مقرر کردہ تھے مختلف جو جیوش تھے یا مختلف حصے جو تھے لشکر کے، ان پہ جو لوگ سپہ سالار کی حیثیت سے تھے، کمانڈر کی حیثیت سے، یہ ان کا اپنا اقدام تھا، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے سند جواز عطا فرمایا۔ تو یہ دونوں باتیں نتیجے کے اعتبار سے ان میں کوئی فرق واقع نہیں ہوا۔ ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها فباذن اللہ ولیخزی الفاسقین، اور یہ اس لیے کیا اللہ نے کہ فاسقین کو وہ رسوا کر دے۔ یہ اصل میں بہت ہی بڑی رسوائی تھی ان کی، یہود کی، بنی النذیر کی۔ آپ کو معلوم ہے درخت کو لگاتے ہیں تو کتنے اہتمام سے لگاتے ہیں، باغوں سے ایک عشق ہو جاتا ہے، ایک ایک درخت کے ساتھ محبت ہوتی ہے۔ اب ان کی نگاہوں کے سامنے جب ان کے یہ کھیت، ان کے باغ اجڑ رہے تھے، تو ایک طرح کی دنیا کے اندر رسوائی تھی جو اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں ان کے مقدر کی، اور یہ اس کا ظہور ہوا۔ البتہ اس آیت کے بارے میں ایک بات جان لیجئے کہ اس آیت کا جو اصل مفاد ہے وہ یہ کہ مخالفین کے منہ تو اس سے بند نہیں ہو گئے، مخالفین کے جو پروپیگنڈے سے تو کوئی کمی نہیں آئے گی اس آیت سے، اس میں، لیکن در حقیقت اس میں تشفی ہے اہل ایمان کے لیے، وہ اہل ایمان کی تشفی اصلاً مطلوب ہے، اور یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے جبکہ جیسا کہ میں نے پہلے بھی کئی مرتبہ عرض کیا ہے، وہ حرکی تصور دین کا سامنے رہے۔ جب وہ حرکی تصور ہے تو معلوم ہوا کہ ایک طرف حزب اللہ ہے، ایک طرف حزب الشیطان ہے، حزب الشیطان بھی اپنا پورا زور لگا رہی ہے، حزب اللہ کے اندر بھی وہ کوشش کر کے کہیں نہ کہیں ریشہ دوانی کرتی ہے، کسی سادہ لو مسلمان کو اس کے دل میں کوئی وسوسہ اندازی کر دی، اسے پریشان کر دیا، اس کے دل میں شکوک و شبہات پیدا کر دیے۔ پھر یہ کہ قانونی اعتبار سے جو حزب اللہ ہے اس میں جو منافقین شامل ہیں وہ تو کھلم کھلا ایجنٹ ہے اس حزب الشیطان کے، وہ مارے آسپین ہے، ففتھ کالمسٹ عنصر ہے۔ تو یہ اگر پوری صورتحال سامنے ہو تو اندازہ ہوتا ہے کہ بسا اوقات بڑی ہی ایک نازک صورت پیدا ہو جاتی ہے کسی بھی شخص کے لیے، کسی قائد کے لیے، رہنما کے لیے، سپہ سالار کے لیے، کہ اس کے اپنے ساتھیوں میں سے اور ان ساتھیوں میں سے کہ جن کے بارے میں اسے پورا اطمینان ہوتا ہے کہ وہ مخلص ہیں، وہ کہیں بھی کسی طرح سے ان کے دلوں میں کوئی کھوٹ نہیں ہے، کوئی بدنیتی نہیں ہے، لیکن یہ کہ وہ اغیار کے کسی مخالفانہ پروپیگنڈے سے اتنے متاثر ہو جاتے ہیں کہ بسا اوقات مشکل ہو جاتا ہے پھر ان کی دل کی تشفی کرنا۔ اسی کی مثال ہے جو سورہ بقرہ میں آئی ہے کہ جب تحویل قبلہ کا حکم آیا تو مسلمانوں میں بڑی بے چینی پیدا ہو گئی تھی۔ اس کے لیے جو آیات وہاں پر نازل ہوئی ہیں، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ ایمانکم، اللہ تعالیٰ تمہارا ایمان ضائع کرنے والا نہیں ہے، کیوں پریشان ہو رہے ہو؟ اب مخالفین نے پروپیگنڈا شروع کر دیا تھا کہ یہ 16-17 مہینے مسلمانوں نے یہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی۔ اب اگر اصل قبلہ یہ ہے کہ جب اب جس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں تو ان نمازوں کا کیا ہوا؟ وہ تو گئیں، غلط رخ پر تھی۔ وہ تیر نیم کش جس کا نہ ہو کوئی ہدف، وہ تو اپنے اصل ہدف سے ہٹ گئی نمازیں،
اور نماز تو اصل دین ہے، الصلاۃ عماد الدین، نماز ہی ایمان ہے، جس کی نماز ہی ضائع ہو گئی اس کا تو ایمان ضائع ہو گیا۔ پھر خاص طور پر جو لوگ اس دوران میں فوت ہو گئے ان کا کیا بنے گا؟ انہیں تو کوئی تلافی کرنے کا بھی اب موقع نہیں ہے۔ اب یہ وسوسے جو ہیں، جو عام مذہبی مزاج کے لوگ ہوتے ہیں اور جن میں زیادہ فہم کی گہرائی نہیں ہوتی، آپ اگر تصور کریں گے خود تو یہ سمجھ میں آ جائے گی بات کہ ایسے حضرات کے لیے اگرچہ وہ نیک نیت ہو، ان میں کوئی کھوٹ نہ ہو، لیکن اس قسم کی چیزیں بسا اوقات بہت پریشانی کا سبب بن جاتی ہیں۔ اور جماعتی زندگی میں پھر یہ ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ جب تک وہ ساتھی مطمئن نہ ہو، گویا کہ اب اپنے رینکس کے اندر جو ہے وہ ایک بے اطمینانی پیدا ہو رہی ہے، تو اب اقدام کیا ہوگا؟ آگے بڑھ کر آپ کیا مقابلہ کریں گے وہ حزب الشیطان کا؟ کیسے اس دشمن کا وار روک سکیں گے؟ تو یہ سچویشنز جو ہیں یہ بڑی اہم ہوتی ہیں، لیکن ان کی اہمیت سمجھ میں آئے گی وہ سٹیٹک کانسیپٹ میں نہیں، بس ایک جیسا کہ دین کا نظام ہے عبادات کا اور ایک قانون کا نظام جو ہے، اگر وہی پیش نظر ہو تو ان چیزوں کی اہمیت سمجھ میں نہیں آتی، جب تک کہ وہ پورا تصور سامنے نہ ہو کہ حق و باطل کی کشمکش ہے، حزب اللہ ہے، حزب الشیطان ہے۔ یہ یوں سمجھیے کہ بھٹی سلگ رہی ہے بلکہ بھڑک رہی ہے، اور اس میں ایک ایک لحظہ اور ایک ایک لمحہ جو ہے وہ قیمتی ہے، فیصلہ کن ہے۔ ایک ایک شخص کے جو ہے اگر اس کے دل میں کوئی بے اطمینانی پیدا ہو جاتی ہے تو وہ فیصلہ کن ہو سکتی ہے نتیجے کے اعتبار سے۔ لہذا بہت ضرورت ہوتی ہے، مخالفین کا منہ بند کرنے سے زیادہ اس بات کی ضرورت ہو جاتی ہے اگر یہ پوری سچویشن آپ کے سامنے ہو کہ اپنے ساتھیوں کو مطمئن رکھا جائے۔ لہذا یہ آیہ مبارکہ در حقیقت اہل ایمان کے اطمینان کے لیے ہے کہ جن کے دلوں میں اس سے ایک بے چینی اور پریشانی پیدا ہوئی کہ یہ کام تو ہم نے کوئی اچھا نہیں کیا، اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے کہ مستقل جو قانون حرب ہے اسلام کا وہ یہی ہے کہ کھیتیاں برباد نہیں کی جائیں گی، درختوں کو کاٹا نہیں جائے گا، جو کہ باقاعدہ جنگ میں حصہ نہیں لے رہے وہ بوڑھے ہوں، عورتیں ہوں، بچے ہوں، ان کو کوئی گدن نہیں پہنچایا جائے گا، عبادت گاہوں کو مسمار نہیں کیا جائے گا، انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا۔ مستقل قانون یہی ہے، لیکن کسی وقت جو سچویشن ہے کسی جنگ کے موقع پر اس کا تقاضا ہو سکتا ہے کہ کسی گھر کو گرا دیا جائے، کوئی گھر آڑے آ رہا ہے یا دشمن کے لیے وہ اس وقت جو ہے ایک پناہ گاہ بن گیا ہے، اس کی اوٹ سے وہ ہم پر حملہ کر رہا ہے، اس وقت اگر اس گھر کو مسمار کر دیا جائے تو وہ ہوگی ایک وقتی جنگی ضرورت، اس کی حد تک اس کی اجازت ہے۔ یعنی اس آیہ مبارکہ سے مستقلاً بھی جو حکم جو ہے مستنبط کیا جائے گا وہ یہ ہے کہ کسی فوری اور وقتی جنگی ضرورت اور مصلحت کے لیے درخت بھی کاٹے جا سکتے ہیں، کسی عبادت گاہ کو بھی مسمار کیا جا سکتا ہے۔ ایسی سینٹٹی نہیں ہے کہ کسی صورت میں بھی یہ کام نہیں ہو سکتے، لیکن ایک ہوتا ہے جوش میں آ کر، غضب میں آ کر، جیسے کہ کوئی مست ہاتھی جو ہے وہ کہیں گھس جائے اور روند ڈالے ہر چیز کو جو اس کے پاؤں تلے آ جائے، وہ انداز جو ہے وہ نہیں ہوگا، لیکن حسب ضرورت جہاں جنگی ضرورت جو ہے داعی ہو اس قسم کا کوئی اقدام کیا جا سکتا ہے۔ پھر پڑھ لیجیے آیہ مبارکہ، ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها فباذن اللہ ولیخزی الفاسقین وما افاء اللہ علی رسولہ منہم فما اوجفتم علیہ من خیل ولا رکاب ولکن اللہ یسلط رسولہ علی من یشاء واللہ علی کل شیء قدیر۔ اب یہاں سے ایک بہت اہم بحث شروع ہو رہی ہے، اور وہ ہے فے کی بحث، فے کے اموال۔ پہلے تو اس لفظ فے کو سمجھیے کہ فے سے مراد کیا ہے۔ لغوی طور پر فا یفیو کا لفظ آتا ہے رجع، لوٹ آنا۔ ہمارے منتخب نصاب میں سورہ حجرات میں یہ لفظ آتا ہے کہ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ۔ تو فا یفیو کے معنی ہے لوٹنا، رجوع کرنا، پلٹ آنا، اور افا یفیو باب افعال سے آئے گا لوٹا دینا، پلٹا دینا۔ یہ وہ اموال ہیں کہ جو کفار سے اور جو مسلمانوں کے مخالفین، معاندین، محاربین ہو، ان سے اللہ تعالیٰ کی حکمت سے، اللہ تعالیٰ کی مدد اور تائید سے مسلمانوں کے قبضے میں آ جائیں۔ لیکن ان میں اور مال غنیمت میں ایک بنیادی فرق ہے۔ مال غنیمت کا حکم آیا تھا سورہ انفال میں، جو غزوہ بدر کے فوراً بعد نازل ہوئی۔
وہ پہلی جنگ تھی باقاعدہ جنگ، اس سے پہلے یہ کہ کچھ ایک وادی کے اندر مقابلہ ہو گیا تھا، اور وہ بھی اتفاقی بات تھی۔ اس میں جو لے کر آئے تھے حضرات کچھ مال غنیمت، حضور نے اسے قبول نہیں کیا تھا، اس لیے کہ اس وقت تک ابھی اجازت حضور کی طرف سے نہیں تھی باقاعدہ جنگ کی۔ لیکن یہ کہ جنگ بدر پہلی جنگ ہے، جس کے بعد اب مسئلہ پیدا ہوا کہ مال غنیمت جو ہے، جو ملا ہے یہاں پر، جو مال و اسباب ہاتھ آیا ہے، اس کا کیا کیا جائے۔ اس سے پہلے چونکہ عرب میں رواج یہ تھا کہ جب ان کے ہاں جنگ ہوتی تھی تو اگر ایک فریق کو فتح حاصل ہو گئی ہے تو اب جب دوسرا فریق بھاگ رہا ہے تو فاتح فریق کا جو شخص جس چیز کے اوپر قبضہ کر لے وہ اس کی شے ہے، وہ اس کی ملکیت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں نے اس وقت بھی بڑی محنت کر کے ہر ایک نے جو ہے وہ مال جو ہے سمیٹا اور جمع کیا۔ اب ہر شخص یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ جو میں نے جمع کر لیا ہے، جو میں نے حاصل کیا، وہ میرا مال ہے۔ لیکن اس میں سورہ انفال میں آپ کو معلوم ہے کہ پہلی آیت یہ آئی کہ پہلے تو مسلمانوں کو صاف یہ کہہ دیا گیا کہ یہ تمہارا مال سرے سے ہے ہی نہیں، یہ تو اللہ کا اس کے رسول کا ہے، اس لیے کہ تمہیں فتح حاصل ہوئی اللہ کی مدد سے، لہٰذا یہ مال جو ہے یہ در حقیقت یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ وللرسول، یہ پوچھتے ہیں آپ سے ان مال غنیمت کے بارے میں، ان سے کہہ دیجئے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے۔ گویا کہ ایک دفعہ تو جس کو کہتے ہیں کہ اس انتہا کی بات کر دی جائے جس کے بعد کہ اب اگر کچھ بھی مل جائے تو اسے غنیمت سمجھا جائے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑا حکیمانہ اور نفسیاتی اعتبار سے بہت ہی مؤثر انداز تھا کہ پہلے تو ہر امید منقطع ہو جائے، اب اس کے بعد پھر جو بھی چیز مل جائے گی اس کو انسان غنیمت سمجھے گا۔ پہلا حکم تو یہ آیا، اس کے بعد پھر 10ویں پارے کی پہلی آیت جو ہے تو اس میں وہ مال غنیمت کا یہ حکم بیان کر دیا گیا کہ اس کا 5واں حصہ جو ہے وہ تو اللہ اور اس کے رسول اور رسول کے قرابت دار اور یتیم اور مساکین اور مبنی السبیل، ان کے لیے ہے یہ جو مال غنیمت کا 5واں حصہ ہے۔ باقی 4 حصے جو ہے وہ مسلمانوں میں تقسیم کیے جائیں گے۔ اس میں پھر حضور کا اجتہاد ہے مزید کہ حضور نے جو پیادے تھے ان کو اکیلا حصہ دیا، جو سوار تھے انہیں دوہرا حصہ دیا۔ اس کی وجہ بھی سمجھ لیجئے کہ وہ سٹینڈنگ آرمیز نہیں تھی، اور جو لوگ اس میں حصہ لے رہے تھے وہ تنخواہ یافتہ نہیں تھے۔ کسی کے پاس اگر اونٹ ہے تو اس اونٹ کے چارے کا بندوبست بھی وہ خود کر رہا تھا۔ کوئی گھوڑ سوار ہے اگر، جیسے کہ دو گھوڑے تھے مسلمانوں کے پاس اس جنگ میں، تو اس گھوڑے کے چارے کا اس کا بندوبست بھی وہ خود کر رہا تھا گھوڑے والا۔ لہذا مال غنیمت میں سواروں کو دوہرا اور جو پیادہ تھے ان کو اکیلا حصہ حضور نے معین کر کے دے دیا۔ اب یہ تو مال غنیمت کا مستقل قانون بن گیا اسلام میں۔ اب یہاں ایک شکل نئی پیدا ہوئی، اور وہ یہ کہ باضابطہ جنگ کی نوبت نہیں آئی۔ حضور نے محاصرہ کیا، ایک قوت کا اظہار تو ہوا ہے، لیکن یہ ہے کہ اس محاصرے کے نتیجے میں ان کے حوصلے پست ہو گئے۔ ہم جو پچھلی آیات، ہم نے 4 ابتدائی آیات پچھلی مرتبہ پڑھی تھی، اس میں یہ لفظ آ چکا ہے کہ فَآتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، اللہ تعالیٰ ان پر وہاں سے حملہ آور ہوا جہاں سے انہیں گمان بھی نہیں تھا۔ انہوں نے تو بڑی فورٹیفیکیشنز کی تھیں اور بڑی قلعہ بندی کر لی تھی اور بڑا انتظام کر لیا تھا، اونچی اونچی دیواریں تھیں۔ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِنَ اللَّهِ، ان کا تو یہ گمان تھا کہ ہماری یہ فصیلیں ہمیں بچا لیں گی، لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر حملہ کہاں سے کیا کہ ان کے دلوں کے اندر رعب ڈال دیا۔ اب ظاہر بات ہے کہ جب دل مرعوب ہو جائیں، حوصلے پست ہو جائیں، مورال گر جائے تو ساز و سامان بیکار ہو جاتا۔ اب ہتھیار جو ہے استعمال کرنے والا تو بہرحال انسان ہی ہے، ہتھیار بھی خود بخود تو کام نہیں کرتے۔ اگر اس انسان کا مورال گر گیا ہے تو ہتھیار مؤثر نہیں ہوں گے، لہٰذا وہ روب پڑا ان پر، اور اس روب کی وجہ سے انہوں نے خود آفر کی کہ ٹھیک ہے، اب جو بھی فیصلہ آپ ہمارے لیے کریں گے وہ ہمیں منظور ہوگا۔ چنانچہ طے کر دیا گیا کہ 3 اشخاص تم میں سے ایک اونٹ پر جتنا سامان لے جا سکتے ہو لے جائیں، اور وہ بھی اسلحہ اس میں نہیں ہوگا، اسلحہ سارا چھوڑ کر جانا ہوگا، اور 3 افراد ایک اونٹ پر جس قدر بار لے جا سکے لے جائیں۔ چنانچہ یہی ہوا ان کے ساتھ۔ اب اس میں پھر حکم دیا جا رہا ہے کہ یہ مال جو ملا ہے، یہ مال جو ہے یہ تمہاری خون ریزی اور تمہاری طرف سے کچھ تو خون کے نتیجے میں نہیں ہے، نہ تم نے اس پر گھوڑے دوڑائے، نہ تم نے اونٹ دوڑائے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص تائید کی نتیجے میں تمہیں یہ فتح حاصل ہوئی ہے۔ تو یہ مال جو ہے یہ مال غنیمت نہیں، یہ مال فے ہے۔ میں بعد میں تفصیل سے عرض کروں گا۔ تو یہ مستقل طور پر ایک جداگانہ کیٹیگری ہے مال غنیمت سے۔
اس میں کسی لڑنے والے کا کوئی حصہ نہیں۔ یہ کل کا کل جیسا کہ ابھی ہم پڑھیں گے وہ یہ ہے کہ اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے، رسول کے قرابت داروں کے لیے، یتیموں کے لیے، مسکینوں کے لیے اور مسافروں کے لیے یہ مال ہے کہ جو مستقل طور پر پورا کا پورا انہی کے مصرف میں آئے گا اور انہی کی مصلحتوں میں صرف کیا جائے گا۔ اب اس میں ایک لفظ فے جو آیا، لوٹا دینے کے معنی کیا ہے؟ لوٹا دینے کا مطلب تو یہ مال مسلمانوں کا تھا اور اللہ نے اسے لوٹا دیا۔ یہ بڑا ایک لطیف ہے، یہاں پر اب یہ دین کی حکمت اور فلسفے کے اعتبار سے یہ بات آ رہی ہے کہ اصلاً یہ دنیا اور جو کچھ اس میں ہے اس کا مالک اللہ ہے، اور اللہ کے وفادار اہل ایمان ہے، تو جائز وارث اس تمام کے دنیا و مافیہا کے اہل ایمان ہیں۔ اگر اللہ کا سرکش اور اللہ کا باغی کوئی شخص اس پر قابض ہے تو اصلاً یہ قبضہ جو ہے یہ در حقیقت غیر قانونی قبضہ ہے، غاصبانہ قبضہ ہے، اس لیے کہ اس کے مالک تو اہل ایمان ہے، مال اللہ کا ہے۔ تو اللہ کے ساتھ جو وفاداری کا وہ جو مصرع مجھے یاد آیا، جو تجھ سے عہد وفا استوار رکھتے ہیں، علاج گردش لیل و نہار رکھتے ہیں، تو جس نے اللہ کے ساتھ عہد وفا استوار کیا ہوا ہے پھر وہی مالک ہے اس دنیا و مافیہا کا۔ یہ جیسے کہ سورہ منافقون میں آئے گا، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ عزت جو ہے اس کا اصل مالک اللہ ہے، اور یہ کہ اللہ کے رسول ہے اور پھر اہل ایمان ہے۔ اب دنیا میں بظاہر کسی اور کو عزت نظر آ رہی ہے، اسے وجاہت حاصل ہے، تو یہ اس کی جائز ملکیت نہیں ہے، بلکہ یہ تو در حقیقت ایک جیسے باغی کو کسی وقت خود تھوڑی دیر کے لیے تسلط حاصل ہو جاتا ہے، اس سے اس کا جواز نہیں ہو جاتا، بلکہ اس کا جو قبضہ ہے وہ غاصبانہ ہی شمار ہوگا۔ اسی میں آج سوچ رہا تھا کہ بڑا لطیف انداز ہے، ایک جگہ پر قرآن مجید میں یہ سورہ اعراف میں مضمون آیا ہے کہ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِینَةَ اللَّهِ الَّتِی أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّیِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ۔ بعض لوگوں پر جب زہد کا اور تقشف کا بہت زیادہ غلبہ ہو جاتا ہے تو ان کے اندر یہ ہوتا ہے کہ دنیا کی کوئی اچھی چیز استعمال نہیں کریں گے، قطعاً جو ہے کوئی یعنی دنیا کی جو نعمتیں ہیں ان سے استفادہ نہیں کریں گے۔ اب اس میں ایک بات تو یہ ہوتی ہے کہ ایک شخص دین کے کام میں اتنا لگ گیا ہے کہ اس کے لیے اپنی معاش کے لیے وقت نہیں ہے، اور وہ کم سے کم پر گزارا کرنے پر مجبور ہو گیا، یہ بالکل دوسری بات ہے۔ ایک یہ ہے کہ اس کو زہد کا اور تقویٰ کا ایک لازمی جز سمجھ لیا جائے کہ کوئی اچھا لباس نہیں پہننا، کوئی اچھی چیز نہیں کھانی، بلکہ یہ کہ وہی جو رہبانیت جو سورہ حدید میں ہم پڑھ آئے ہیں، اس رہبانیت کے سے تصور کے تحت آدمی ان چیزوں سے کنارہ کش ہو جائے تو یہ چیز دین میں پسندیدہ نہیں ہے۔ اسی لیے وہاں فرمایا گیا قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِینَةَ اللَّهِ الَّتِی أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّیِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ۔ کس نے حرام کی ہے؟ نبی سے پوچھئے، کس نے حرام کی ہے وہ چیزیں، بہت اچھی چیزیں، چاہے وہ لباس سے متعلق ہوں یا طیبات من الرزق ہوں، کھانے پینے کی چیزیں ہوں پاکیزہ، تو کس نے حرام کیا ہے انہیں اہل ایمان کے لیے؟ وہاں ایک لفظ اور آیا ہے قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ اے نبی ان سے کہہ دیجئے یہ چیزیں تو دنیا کی زندگی میں بھی اہل ایمان ہی کے لیے ہیں، اور قیامت کے دن تو خالصتاً ان کے لیے ہو جائیں گی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں اس دنیا میں پیدا کی ہیں وہ اللہ تعالیٰ تو اپنے وہ اہل ایمان بندوں ہی کے لیے چاہتا ہے کہ وہ انہیں استعمال کریں۔ یہ ہِیَ لِلَّذِینَ آمَنُوا فِی الْحَیَاةِ الدُّنْیَا، اور یہاں لام جو ہے وہ لام تبلیغ اگر لیں گے آپ تو حقیقتاً جائز تو ملکیت دنیا میں بھی یہ تمام چیزیں اہل ایمان ہی کی ہیں۔ یہ بات دوسری ہے کہ غلط نظام ہو، کفر کا غلبہ ہو گیا ہو، غلط معاشی نظام ہو، اہل ایمان ان چیزوں سے محروم کر دیے گئے ہو اور ان پر غلبہ جو ہے کفار کا ہو گیا ہو، بالفعل یہ چیزیں آج انہیں حاصل ہو، تو یہ چیز مطلوب نہیں ہے۔ اس سے اللہ تعالیٰ کا وہ قانون نہیں بدل جائے گا۔ حقیقتاً تو اس دنیا میں بھی ان چیزوں کے حقدار اللہ کے وفادار بنتے۔ قُلْ هِیَ لِلَّذِینَ آمَنُوا فِی الْحَیَاةِ الدُّنْیَا خالصتاً یوم القیامہ، اور قیامت کے دن تو خالصتاً ہو ہی جائے گا۔ یہاں تو پھر بھی اللہ نے چونکہ امتحان گاہ بنایا ہے اس دنیا کو، اس لیے ٹھیک ہے چھوٹ دے رکھی ہے۔ اس میں سے جو بھی کفار جو ہے منہ مار رہے، چر رہے ہیں، چگ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ روک نہیں رہا ہے، لیکن بالآخر تمام یہ نعمتیں جو ان کے جائز حقدار ہیں، جو ان کے جائز وارث ہیں، انہی کو لوٹ جائیں گی خالصتاً یوم القیامہ۔ تو یہ مفہوم ہے در حقیقت جس کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اس دنیا میں جو مال و اسباب بھی ہے وہ در حقیقت اللہ کی ملکیت،
اور اللہ کے نمائندے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان، ان کے وفادار، اللہ کے وفادار بندے، رسول کے وفادار ساتھی جو تن من دھن لگا رہے ہیں۔ تو اب اگر اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے ان چیزوں کو لوٹا دیا ہے تو گویا کہ یہ چیزیں اصل وارثوں اور اصل مالکوں کے پاس لوٹ کر آ گئی ہے۔ اصل وارث اور اصل مالک یہی تھے، اس لیے اس کے لیے لفظ فے استعمال ہوا ہے۔ ما افاء اللہ علی رسولہ منہم فما اوجفتم علیہ من خیل، تو جو کچھ لوٹا دیا ہے اللہ نے اپنے رسول پر ان میں سے، یہ تمام وہ مال، اب ظاہر بات ہے پورے ان کی گڑھیاں تھیں، ان کے گھر تھے، ساز و سامان تھا، ان کا اسلحہ تھا، ان کے اور نہ معلوم جو بھی کچھ ان کی بلانگنگس وہاں تھیں، جو بھی ان کی املاک تھی، وہ سب ہے کہ جو اب آئی ہے۔ اور یہ یوں سمجھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ میں یہ پہلا موقع آ رہا ہے کہ ایک بڑے پیمانے پر اتنا ساز و سامان، اتنا مال و اسباب دنیاوی جو ہے انہیں ملا ہے۔ تو فرمایا ما اوجفتم علیہ من خیل ولا رکاب، تم نے نہیں دوڑائے اس پر نہ گھوڑے اور نہ اونٹ۔ یہ خیل کا لفظ جو ہے اور رکاب، ان دونوں کو جان لیجئے یہ اسم الجمع ہے، ان کا مفرد کوئی نہیں آتا۔ خیل گھوڑے، واحد کے لیے لفظ خیل سے نہیں آئے گا، فرسن آئے گا گھوڑا، لیکن جمع ہے جب بھی لفظ خیل آئے گا تو وہ گھوڑوں کے لیے جمع کے لیے اسم الجمع اس کو کہتے ہیں، جس کا کہ اس لفظ سے مفرد کوئی نہیں بنتا۔ اسی طرح رکاب، یہ بھی وہ جو سواری کے اونٹ ہیں، ایک ہے وہ لدو اونٹ، وہ نہیں، رکاب کہلائیں گے وہ اونٹ کے جن پر سواری کی جائے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ اونٹ بالکل علیحدہ ہوتے ہیں، سواری کا اونٹ اور لدو اونٹ، ان کی خاصیتیں جدا ہوتی ہیں، ان کی تربیت جدا کی جاتی ہے۔ اور بعض سانڈنیاں تو ایسی ہوتی ہیں سواری والی کہ آپ اس کے اوپر بیٹھ جائیے اور ہاتھ میں بھرا ہوا پیالہ جو ہے پانی کا لے لیجیے، وہ پانی چھلکے گا نہیں۔ باقی جو دوسرے اونٹ ہیں ان کے اوپر کہیں اگر بیٹھ جائیں آپ تو انجر پنجر ڈھیلا ہو جائے گا۔ تو رکاب جو ہے یہ وہ ہے کہ جو کہ سواری کے لیے خاص ہوں، جن کو اس کے لیے تیار کیا گیا۔ اور ایک بات اور نوٹ کر لیں، دلچسپی کی ہے کہ ویسے تو یہ لفظ جو آتا ہے مرکب، کوئی بھی سواری ہے وہ مرکب ہوگی، لیکن راکب کا لفظ عربی زبان میں صرف اونٹ پر سوار جو ہے اس کے لیے آئے گا۔ گھوڑے پر جو سوار ہے اس کو راکب نہیں کہتے، فارس کہتے، اور راکب وہ ہے کہ جو اونٹ پر سوار ہے۔ تو یہاں مراد ہے وہ گھوڑے جو سواری کے لیے استعمال ہو اور وہ اونٹ کے جو سواری کے لیے استعمال ہو۔ اور اوجفا یہ آتا ہے تیز دوڑانے کے لیے، وجفا یجفو دوڑنا، اور اوجفا یوجفو یہ ہے دوڑانا۔ تم نے تیزی کے ساتھ نہیں دوڑائے ان پر، نہ اپنے گھوڑے نہ اپنے اونٹ، ولیکن اللہ یسلط رسلہ علی من یشاء، بلکہ تو اللہ ہے جو مسلط کر دیتا ہے اپنے رسولوں کو جس پر چاہتا ہے۔ اب یہاں ایک اشکال پیدا ہوتا ہے، میں نے یہ دیکھا ہے کہ جدید جو مفسرین ہیں ان میں سے تو کسی نے اس پر گفتگو نہیں کی ہے، لیکن امام رازی نے بڑی اہمیت کے ساتھ اس پر بحث کی ہے کہ ایک اشتباہ سامنے آتا ہے کہ غزوہ بنی نذیر میں ایسا نہیں ہوا کہ بالکل کوئی بھی مقابلے کی بات نہ ہوئی ہو۔ ظاہر بات ہے مسلمان مدینے سے نکلے ہیں، چاہے 2 ہی میل کا فاصلہ ہے، لیکن وہ آئے ہیں، انہوں نے وہاں پر گھیراؤ کیا ہے، محاصرہ کیا ہے، کچھ معمولی قسم کی اسکرمشز بھی کوئی ہوئی ہیں۔ اس اعتبار سے یہ الفاظ جو ہیں جس قطعیت کے ساتھ آ رہے ہیں، ان کا پورا اطلاق جو ہے غزوہ بنی نذیر پر نہیں ہوتا۔ لہذا بعض حضرات کی رائے یہ ہے، اور امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کے انداز سے محسوس ہوتا ہے کہ انہیں بھی اسی طرف ان کا رجحان ہے، کہ یہ اصل میں فدق کے لیے یہ الفاظ استعمال ہوئے۔ فدق پر اسی طرح کا معاملہ ہوا تھا کہ بالکل کوئی فوج کشی نہیں ہوئی تھی، اور وہاں کے یہودیوں نے جو ہے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا تھا بغیر کسی جنگی مہم کے۔ اور وہی فدق ہے جس کا معاملہ آتا ہے ہماری تاریخ میں کہ اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے خاص کیا ہوا تھا۔ وہاں کا جو غلہ وغیرہ آتا تھا اس سے وہ آپ اپنے ازواج مطہرات کے گھروں کا بھی جو ضرورت ہے اس کو پورا کرتے تھے، اور پھر اسی کے لیے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا پھر مدعی بن کر کھڑی ہوئی تھی کہ یہ میرے والد کے لیے تھا، ان کے گھر استعمال ہوتا تھا، بلکہ ان کا تو کہنا یہ تھا کہ یہ حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم یہ مجھے ہبہ کر دیا تھا۔ لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے ثبوت مانگا، اور ثبوت چونکہ ان کے پاس نہیں تھا۔ 2 گواہ اگرچہ انہوں نے پیش کیے، ایک ام ایمن لیکن وہ بھی لونڈی تھی،
اور ایک حضور کے آزاد کردہ غلام تھے کوئی۔ حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ قانونی ضرورت پوری نہیں ہو رہی ہے، لہٰذا میں جو کچھ قرآن مجید سے میں سمجھا ہوں مجھے اسی کے مطابق فیصلہ کرنا ہے۔ بہرحال فدق کے بارے میں تو ان الفاظ کا اطلاق ہے 100%، لیکن اکثر جو مفسرین ہیں ان کی رائے یہی ہے کہ یہ غزوہ بنی النضیر ہی پر اطلاق ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت ہی کم، کل معدوم، نہ ہونے کے درجے میں یہ جو چڑھائی جسے کہتے ہیں، اس لیے کہ کل 2 میل کے فاصلے میں، جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا کہ مسجد قباء جو ہے، جو لوگ گئے ہیں مدینہ منورہ، مسجد قباء کے آس پاس یہ بنو النضیر اور بنو قریظہ آباد تھے۔ اس اعتبار سے مدینہ منورہ سے فاصلہ جو ہے مسجد نبوی سے بمشکل 3 میل کا فاصلہ بنتا ہے، اور 3 میل تو ہے مسجد نبوی سے اور مسجد قباء کا فاصلہ۔ باقی یہ کہ مدینے سے اس وقت جو مدینہ ہوگا، بہرحال مسجد کے ارد گرد جو آبادی تھی، وہاں سے بنو النضیر کی آبادی کا 2 میل کا فاصلہ تھا۔ تو 2 میل میں تو کوئی گھوڑا تیز دوڑانے کی نوبت بھی نہیں آتی، جس کو دوڑانا کہتے ہیں۔ تو یہ الفاظ جو ہیں اس اعتبار سے بڑے معنی خیز ہیں، ما اوجفتم علیہ من خیل ولا رکاب، کہ جس طرح باضابطہ کو فوج کشی ہوتی ہے، اور جس طرح اس میں تیزی کے ساتھ جو ہے وہ جب رسالہ حملہ کرتا ہے تو جس تیزی کے ساتھ آتا ہے وہ نیزے ہاتھ میں لے کر، تو اس طرح کی کوئی صورتحال جو ہے وہاں پیش نہیں آئی۔ لہذا یہ تھوڑی بہت جو بھی شکل ہوئی ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے اسی حکم میں لیا ہے کہ تمہاری اپنی کسی فوج کشی کا نتیجہ نہیں ہے، یہ مال جو بھی دیا ہے یہ ہم نے اپنے رسول کو اپنی قدرت خاصہ کے ذریعے سے غلبہ عطا فرما دیا ہے۔ وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَن يَشَاءُ۔ ان الفاظ کا تعلق ذہن میں قائم کر لیجئے۔ سورہ مجادلہ میں جو الفاظ آئے تھے، جو لاسٹ بٹ 1 آیت ہے، آخری آیت سے پہلی آیت، کل آیات غالباً اس کی 22 ہے، تو یہ آیت نمبر 21 ہوئی، جس میں فرمایا کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی، اللہ نے لکھ دیا ہے، طے کر دیا ہے، فیصلہ کر دیا ہے کہ میں اور میرے رسول لازماً غالب آ کر رہیں گے۔ تو یہ گویا کہ اسی کے ساتھ ایک ربط قائم ہوا، اللہ تعالیٰ مسلط کر دیتا ہے اپنے رسولوں کو جس پر چاہتا ہے، اور اس کا اسی سورہ مبارکہ کی اس آیت کے ساتھ بھی ربط قائم ہو گیا کہ قذف فی قلوبہم الرعب، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا۔ اسی رعب کی وجہ سے اب ان کے اندر وہ قوت مقابلہ و مقاومت باقی نہ رہی، اور انہوں نے سرنڈر کر دیا۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اسے کل قدرت حاصل ہے۔ اب یہ تو ہوئی وہ صورتحال، جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا ہے، اگر یہ غزوہ فدق سے متعلق ہو یا یہ معاملہ فدق کی بستی سے متعلق ہو، تب بھی کوئی اس کے اندر وہ قابل تعجب بات نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن مجید میں مضمون کی مناسبت سے کسی اور موقع پر نازل شدہ آیت کو یہاں پر لا کر جمع کیا جا سکتا ہے۔ یہ ترتیب اور تدوین ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب آیات نازل ہوتی تھی تو حکم دیا کرتے تھے کہ اس آیت کو فلاں صورت میں فلاں آیت کے بعد رکھ دو، تو اس کا امکان موجود ہے، اور اس میں کوئی استبعاد والی بات نہیں ہے، انہونی بات نہیں ہے۔ لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا، اکثر مفسرین کا اسی پر اجماع ہے کہ یہ غزوہ بنی النضیر ہی سے متعلق ہے، اور اس میں جو صورتحال پیش آئی تھی گویا کہ وہ اپنی حقیقت کے اعتبار سے وہ ان الفاظ ہی کی ایک تعبیر ہے کہ گھوڑے دوڑانے اور اونٹ کشی کرنے اور اس کے اوپر کوئی حملہ کرنے اور باقاعدہ اپنی جانیں دینے اور خون ریزی کا کوئی موقع جو ہے نہیں آیا۔ اب حکم آ رہا ہے ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القری فللہ وللرسول ولذی القربى والیتامی والمساکین وابن السبیل، جو کچھ لوٹا دے اللہ تعالیٰ اپنے رسول پر بستیوں والوں کی طرف سے۔ قریٰ، قریہ کی جمع ہے، من اہل القریٰ، یہ بستیاں عرب میں یہ آپ کو معلوم ہے کہ 2 ہی طرح کی آبادیاں تھیں، یا تو وہ بدو لوگ تھے کہ جو گھومتے پھرتے تھے، اور یا پھر کچھ بستیاں تھیں مستقل جو بہت کم تھی، تو وہ قریٰ ہے، اور ام القریٰ کہا جاتا ہے مکہ مکرمہ کو کہ وہ اس علاقے کی مرکزی بستی تھی، وہ گویا کہ ایک طرح سے صدر مقام تھا۔ لیکن یہ کہ جو اور قریے تھے، اب خیبر ہے، فدق ہے، یہ سب بھی وہی قریے ہیں، وہی بستیاں ہیں۔ تو ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القریٰ، جو کچھ بھی لوٹا دے اللہ تعالیٰ اپنے رسول پر، من اہل القریٰ، بستیوں والوں میں سے، فللہ وللرسول، اب یہ 6 یہاں مدیں گنوائی گئیں۔
نمبر ایک، اور یہ نوٹ کر لیجئے، یہی 6 مدیں ہیں خمس کی۔ مال غنیمت میں سے جب خمس تھا تو اس کی بھی 6 مدیں یہی تھی۔ فرق صرف یہ ہے مال غنیمت اور مال خمس میں کہ وہاں 5واں حصہ ان 6 مدوں پر، باقی 4 حصے جو اس جنگ میں بالفعل حصہ لینے والے لوگ تھے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوا ہے حضور نے کہ بالفعل کوئی شخص شریک نہیں ہے لیکن اسے حصہ دے دیا ہے، جیسے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ بدر میں شریک نہیں تھے، حضور کے حکم سے مدینے میں رہ گئے تھے، اس لیے کہ حضور کی صاحبزادی ان کی اہلیہ بیمار تھی، ان کی تیمارداری کے لیے حضور کے حکم سے رہ گئے تھے، اس لیے حضور نے غزوہ بدر کے مال غنیمت میں ان کا بھی حصہ لگایا۔ تو اس طریقے کا معاملہ ایکسیپشنل ہو سکتا ہے، لیکن یہ کہ مال غنیمت کا معاملہ یہی ہے کہ اس کا 4/5 جو ہے وہ ہے لڑنے والوں کے لیے، جنگ میں حصہ لینے والوں کے لیے، اور خمس کے وہی مدیں ہیں کہ جو یہاں بیان ہو رہی ہیں، جبکہ مال فے جو ہے وہ کل کا کل انہی مدات میں ہے۔ سب سے پہلی مد ہے اللہ کے لیے۔ اب اللہ سے مراد کیا ہے؟ اس کا جو سب سے بڑا مصرف سمجھا گیا وہ یہ کہ قتال فی سبیل اللہ اور جہاد فی سبیل اللہ کے لیے ساز و سامان فراہم کرنا، اسلحہ ہے، گھوڑے ہیں، اونٹ ہیں، ان کو پالنا ہے، رکھنا ہے موقع کے لیے، جس کو کہ فرمایا گیا ہے سورہ انفال میں اعدوا لہم ما استطعتم من قوت ومن رباط الخیل۔ اب تم جتنا بھی تمہارے امکان میں ہو اپنی قوت فراہم کرو اور تیاری کرو دشمنوں کے مقابلے کے لیے۔ ظاہر بات ہے اس کے لیے مال کی ضرورت ہے، سرمایہ چاہیے۔ تو فللہ ہے، پہلی جو مد ہے وہ تو یہ ہے کہ جہاد اور قتال فی سبیل اللہ آئندہ جو سلسلہ چلنے والا ہے اس کی ضرورتیں فراہم کی جائیں۔ دوسری مد ہے وللرسول، اب یہ رسول کے لیے بھی ہے، یہ ہے ذاتی ضروریات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ یہ معاملہ ذرا تفصیل سے سمجھ لیجئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکے میں رہے ہیں تو جو آپ کے پاس سرمایہ تھا، آپ کی زوجہ محترمہ جن کا انتقال سن 10 نبوی میں ہو گیا، حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا، یہی آپ کا ذریعہ معاش تھا۔ آپ نے اس سے پہلے جو بھی کاروبار کیا تھا وہی کی آغاز سے پہلے، اس کے بعد تو ظاہر بات ہے کہ اس کا کوئی امکان ہی نہیں تھا، لہذا یہ پورے 13 برس یا 12.25 برس جتنا بھی وقت بنتا ہے آغاز وحی کے بعد سے قیام مکہ کا، اس میں کوئی اور ذریعہ آمدنی نہیں تھا، اور حضور کے اپنی جو ضروریات زندگی ہیں اور آپ کی کفالت جو ہوئی وہ اسی پیسے سے ہوئی ہے کہ جو حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی دولت تھی۔ مدینے میں آ کر اب معاملہ مختلف ہو گیا، ویسے بھی اب وہ سرمایہ ختم ہو چکا تھا، یہاں آ کر ابھی تک جس وقت کا کہ اب اس وقت ہم ذکر پڑھ رہے ہیں، یا تو یہ کہ مال غنیمتی میں سے کچھ حصہ حضور کو بھی وہ بھی برابر حصہ ملا ہوگا، باقی کوئی اور ذریعہ معاش ہمارے علم میں نہیں۔ اس میں ہدایہ کہ کوئی مسلمان جو ہے ہدیے کے طور پر لے آئے، کہیں سے کوئی چیز کوئی پیش کر دے، اس میں سے اپنی ضرورتیں پوری کرنا، اور یہ کہ اس میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ آپ ہدیوں کا بدل بھی دیتے تھے۔ تو یہ چیز جو ہے صرف اصولی طور پر ہم جان سکتے ہیں کہ اس کے سوا کوئی اور ذریعہ معاش نہیں تھا۔ البتہ اب یہاں حضور کے لیے باضابطہ جو ہے ایک مد مقرر کی جا رہی وللرسول، یہ مال فے میں اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معاش کا، اب ظاہر بات ہے کہ آپ کی 9 ازواج مطہرات بیک وقت آپ کے حوالہ عقد میں رہی ہیں، ان کا جو بھی ضروریات ہے، نان نفقہ ہے، وہ حضور کے ذمے تھا۔ تو یہ مال فے میں ایک مستقل مد ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی ضروریات زندگی۔ حضور کے بعد البتہ اب اس میں پھر ہمارے ہاں یہ فقہا میں اب اختلاف ہوئے ہیں۔ حضور کے بعد ایک رائے یہ ہے کہ یہ مد ہے خلیفہ، یعنی حضرت ابوبکر صدیق، پھر حضرت عمر فاروق، اور ایک یہ ہے کہ نہیں، یہ بھی پھر اب للہ والے کھاتے کے اندر جمع ہو جائے گی، اور وہ بھی یعنی مال جس طریقے سے کہ یعنی اسباب جہاد کے فراہمی میں جو پہلی مد تھی للہ، اسی کھاتے کے اندر اب یہ رقم بھی شامل ہو جائے گی۔ تیسری مد ہے وَلِذِی الْقُرْبَى، اور قرابت دار کس کے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ ظاہر بات ہے کہ کسی بھی انسان کے ساتھ ایک دائرہ ہوتا ہے اس کے عزیزوں کا، رشتہ داروں کا، اور جو شخص کسی بھی حیثیت سے کچھ نمایاں ہو جائے تو اس کے قرابت دار توقع رکھتے ہیں اس سے کہ کچھ صلہ رحمی کا معاملہ ہوگا، اور یہ اعلیٰ اخلاق میں سے، مروت میں سے یہ چیزیں جو ہیں ہمیشہ شامل سمجھی گئی ہیں۔ لہٰذا یہ بھی ایک مستقل مد تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذوی القربہ۔ ان میں بنی ہاشم اور بنی عبد المطلب، ان کو تقریباً سب نے مانا ہے کہ یہ اس میں ہے،
اور خاص طور پر اس لیے ہیں کہ چونکہ زکوٰۃ اور عشر سے وہ محروم کر دیے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے آپ کو اور اپنے خاندان کو اس سے محروم کر دیا کہ یہ چیز جو ہے ہمارے ہاں نہیں آئے گی، نہ زکوٰۃ نہ صدقہ۔ لہٰذا جب دو چیزوں سے ان کا بالکل جو ہے کوئی حصہ اس میں نہیں رہا، تو اب یہ جو مد ہے فے کی، اس میں ان کی ایک مستقل مد کے طور پر اس کو شامل کر دیا گیا۔ اب اس کے بعد جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ معاملہ کیا ہوگا؟ حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، ان سب کا یہ عمل رہا ہے کہ وہ جو ایک مد تھی اس کی جو رقوم ہوتی تھی، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جن رشتہ داروں کو حضور دیا کرتے تھے انہی کو وہ بھی رقم جو ہے پہنچائی جاتی رہی ہے۔ اس کے بعد اب بقیہ جو ہے معاملہ والیتامى والمساکین وابن السبیل، اب یہ یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کا معاملہ ہے، یعنی جو بھی سوسائٹی کے اندر کچھ پیچھے رہ گئے لوگ، ضرورت مند ہیں، محتاج ہیں، معاشی دوڑ میں وہ خود کفیل نہیں ہے، اپنے پاؤں پر کھڑے نہیں ہو سکتے، اب ان کی ضرورت پورا کرنے کے لیے یہ مال فے کے اندر جو ہے ان کی مستقل مدات رکھ دی گئی۔ اس کے بعد وہ الفاظ آ رہے ہیں کہ جو اسلام کے نظام معیشت کے ضمن میں ایک بہت اہم پالیسی سٹیٹمنٹ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ یہ ایک ہدف ہے، معین کیا جا رہا ہے کہ یہ ہدف ہے۔ اب اس کو حاصل کیسے کیا جائے گا اس کا صرف اجمالی سا میں اس وقت ذکر کروں گا، لیکن اصل شے ہے کہ ہدف سمجھ لیا جائے۔ ہدف یہ ہے کہ لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم، تاکہ ایسا نہ ہو کہ سرمایہ تمہارے غنی اغنیاء لوگ جو ہیں دولت مند انہی کے مابین گردش میں رہے۔ یہ لفظ دولت جو ہے ذرا تھوڑا سا اس کے اوپر غور کر لیجئے، یہ ذرا مشکل لفظ ہے عربی کے اعتبار سے، اور میں نے دیکھا کہ امام راغب اور امام رازی ان دونوں کی آراء بالکل اس کے بارے میں متضاد ہیں۔ ایک رائے جو امام راغب نے دی ہے، راغب اصفہانی، جن کی وہ بہت مشہور کتاب ہے مفردات، وہ تو یہ ہے کہ دولہ اور دولہ واحدہ، یہ بالکل ہم معنی ہے۔ دولت کا لفظ تو اب اردو میں بولتے ہیں، دولت کا لفظ اردو میں نہیں بولا جاتا، لیکن امام راغب کی ایک رائے یہ ہے کہ دولت اور دولت یہ دونوں کے دونوں بالکل ہم معنی لفظ ہیں، ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ البتہ ایک قول انہوں نے یہ نقل کیا ہے کہ دولت کا لفظ استعمال ہوتا ہے مال، کیش، یا جو بھی دنیا میں جو چیزیں ہم سمجھتے ہیں کہ مال و اسباب دنیاوی، ظاہری مادی، اور دولت کا لفظ آتا ہے فی الحرب والجاہ، کہ جنگ میں جس کا پلڑا بھاری ہو اور اسی طریقے سے جس کو دنیاوی وجاہت حاصل ہو تو وہ ہے جس کے لیے لفظ دولت آئے گا۔ ایک قول امام راغب نے یہ دیا ہے کہ الدولت اسم الشیء الذی یتداول بعینہ، کہ دولت تو وہ شے ہے کہ جو دوڑ رہی ہے اور لوگوں کے درمیان گردش میں آ رہی ہے۔ والدولت مصدر، اور دولت ہے مصدر، گردش میں آنا۔ ایک ہے گردش میں آنے والی شے، وہ ہے دولت، ایک ہے محض گردش یا گردش میں آنا، یہ ہے دولت۔ لیکن امام رازی نے اس کے بالکل برعکس کہا ہے کہ دولت مصدر ہے اور دولت اس شے کو کہیں گے جو کسی کے ہاں گردش کرتی رہتی ہے۔ آج میرے پاس تھی، کل آپ کے پاس آ گئی، پرسوں کسی اور کے پاس ہے، پھر وہ کسی اور کے پاس چلی گئی، جو اس طریقے سے گردش کر رہی ہے وہ ہے در حقیقت دولت، اور اس کا جو مصدر ہے وہ دولت ہے۔ تو یہ بحث میں نے آپ کو اس لیے بتا دی کہ یہاں دو رائے تو بالکل متضاد ہے۔ البتہ عافیت جو ہے وہ اسی میں نظر آتی ہے کہ امام راغب نے جو فیصلہ کیا ہے کہ الدولت والدولت واحدہ، دولت اور دولت بالکل ایک ہی شے۔ مراد اصل میں کیا ہے کہ سرمایہ صرف اغنیاء کے مابین الٹ پھیر میں نہ رہے، معاشرے کی صورت وہ نہ ہو جائے کہ مستقل طبقات وجود میں آ جائیں، اغنیاء اور فقراء، اور جو بھی اللہ نے اس زمین میں پیدا کیا ہے، جو بھی ظاہر بات ہے وسائل و ذرائع، ہم کوئی چیز پیدا نہیں کرتے، ہم تو چیزیں جو ہے وہ نکال لیتے ہیں۔ زمین پر محنت کی ہے، زمین نے ہمیں فصل دے دی ہے، پیدا تو اللہ کر رہا ہے، خالق اللہ ہے۔ تمام جو بھی چیزیں ہیں، اس معدنیات ہیں، اللہ نے پیدا کی ہیں، ہم نے کھود کر اور اس کو نکال لیا ہے وہ کانوں میں سے، لیکن یہ کہ اصل خالق اللہ ہے، اور اس نے جو کچھ بنایا ہے وہ تمام انسانوں کے لیے بنایا ہے۔ اب اس میں یقیناً جو بھی نظام بنے گا اس نظام ہی کے اندر یا تو یہ کجی آ جائے گی کہ کچھ لوگوں کے پاس ارتکاز ہوتا چلا جائے گا اور دوسرے لوگوں میں افتقار پیدا ہوتا چلا جائے گا، ان میں احتیاج اور فقر جو ہے بڑھتی چلی جائے گی،
اور کچھ لوگوں کے ہاں ارتکاز دولت ہوتا چلا جائے گا، اس کی مختلف شکلیں ہوں گی۔ اور ایک شکل یہ ہے کہ نہیں، ان کے مابین جیسا کہ اس وقت دنیا میں ہے، آپ کو معلوم ہے کہ ایک بڑی ہی آرٹیفیشل کوشش کی گئی، اس لیے کہ فطرت انسانی ابا کرتی ہے اس سے کہ ایسا ہو کہ کچھ لوگوں کے پاس تو بہت ہی زائدہ ضرورت جو ہے دولت جمع ہو جائے، اور کچھ لوگ جو ہے وہ ان کی ضروریات زندگی بھی صحیح طور سے پوری نہ ہو رہی ہوں، تو فطرت انسانی ابا کرتی ہے۔ اب اس کے لیے ایک ہے وہ آرٹیفیشل طریقہ کہ جو اس دور میں کمیونزم اور سوشلزم کے عنوان سے آیا ہے، اور وہ یہ کہ تمام ذرائع پیداوار جو ہے ان کو قومی ملکیت میں لے لیا جائے، انفرادی ملکیت میں نہ رہے۔ اس سے جو جبر پیدا ہوتا ہے اور انسانی شخصیت جو گھٹ کر رہ جاتی ہے، اب اس میں کوئی انسینٹیو نہیں، کوئی انیشیٹو نہیں، کام کرنے کا جذبہ نہیں، وہ ایک مزدور اور ملازم کی حیثیت سے ہے، اسے معلوم ہے میں زیادہ کام کروں گا تب بھی مجھے وہی اجرت ملنی ہے، اور اگر وقت گزار کر چلا جاؤں گا تب بھی مجھے وہی روزی مل جانی ہے۔ تو اس سے جو ایک خرابی پیدا ہوتی ہے، اور پھر یہ کہ آزادی یہ رائے کا معاملہ ختم ہو جاتا ہے، تو یہ ہے اس دور کا سب سے بڑا عہدہ لا ینحل۔ اسلام کا نظام کیا ہے؟ ایک طرف اس نے آزاد معیشت کو برقرار رکھا ہے، اگرچہ محدود ہے، لمٹس ہے، حلال حرام، یہ حرام ہے، سود حرام ہے، سٹہ حرام ہے، فلاں شے حرام ہے، اس سے تو تم کما نہیں سکتے، حلال سے کماؤ، اب اس میں جو تم کماؤ گے وہ تمہاری ملکیت ہے، جائز ملکیت ہے۔ اس کے اندر لازماً نتیجہ یہ نکلے گا، اگر فریڈم ہے اور فری انٹرپرائز ہے، فری اکانومی ہے کسی درجے میں بھی، کچھ لوگ آگے نکل جائیں گے، کچھ پیچھے رہ جائیں گے۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم، کچھ ایسے اقدامات ہونے چاہیے کہ دولت کا ارتکاز نہ ہو جائے کہ وہ صرف ایک حیض کا طبقہ پیدا ہو جائے۔ اس کی سادہ ترین مثال میں یہ دیا کرتا ہوں کہ ایک کروڑ پتی کی بیٹی لاکھوں کا جہیز لے کر ایک دوسرے کروڑ پتی کے گھر میں چلی گئی، سرمایہ نے جنبش تو کھائی، یہاں سے وہ کچھ ہلا ہے، کہیں اور پہنچا ہے، لیکن وہ بین الاغنیاء منکم ہو رہا ہے۔ وہ سرمایہ جو ہے گویا کہ چکی پیس تو رہی ہے، لیکن اس طور سے پیس رہی ہے کہ اس سے جو بھی آٹا نکل رہا ہے وہ صرف ایک طبقے کے اندر جو ہے وہ محدود ہے، اور باقی طبقات جو سے محروم ہو رہے۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ یہ شکل نہ ہو، اور ایسی یعنی پالیسی سٹیٹمنٹ یہ ہے، ہدف یہ ہے، آبجیکٹو یہ ہے کہ آزادی بھی برقرار رہے۔ وہ جو ایک جبر محض کی صورت ہے، وہ فطرت انسانی کے اندر جو مضمر اس کی صلاحیتیں ہیں ان کو اس سے وہ ٹھٹر کر رہ جائیں گی، سکڑ کر رہ جائیں گی۔ اللہ چاہتا ہے کہ جو کچھ آپ کے اندر ہے، برابر ہر چیز اندر سینہ داری، جو صلاحیتیں آپ میں ہیں وہ پورے طور پر بروئے کار آئیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آزادی کا کوئی ماحول برقرار رہے، لیکن آزادی کا منطقی نتیجہ ہے آگے اور پیچھے ہو جانا، کچھ لوگ آگے جائیں گے، کچھ پیچھے رہ جائیں گے۔ اب ان میں ہے یہ وہ پالیسی سٹیٹمنٹ ہے کہ لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم، اس میں سے ایک اہم سٹیپ جو ہے کہ اس ہدف کو حاصل کرنے کے لیے، اس آبجیکٹو کو اچیو کرنے کے لیے اہم جو اقدامات شریعت نے تجویز کیے ہیں ان میں سے ایک یہ ہے۔ سب سے پہلا تو یہ ہے زکوٰۃ، حیض کی ایک حد مقرر کر دی، جو اس حد سے آگے گزر جائے اس کا جو بھی فاضل سرمایہ ہوگا اس میں سے زکوٰۃ لے کر لوٹا دی جائے گی ان لوگوں کی طرف کے جو اس حد سے نیچے ہیں۔ زکوٰۃ کے بارے میں الفاظ بڑے پیارے ہیں حدیث کے، تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ إِلَىٰ فُقَرَائِهِمْ۔ اگرچہ یہ بات نوٹ کر لیجئے کہ اس سے فقیر سے مراد یہاں وہ نہیں ہے جسے فاقے پڑھ رہے ہو، بلکہ فقیر وہ ہے جو صاحب نصاب نہیں، جس کے پاس 7 تولے سونا نہیں ہے وہ فقیر ہے، جس کے پاس 52 تولے چاندی نہیں ہے وہ فقیر ہے۔ تو فقیر سے مراد یہاں پر وہ نہیں ہے کہ جو گلیوں میں گھوم رہا ہو اور مانگتا پھر رہا ہو اور جس کو روٹی کے لالے پڑے ہوئے ہو، بلکہ یہ طبقات سوسائٹی کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا۔ ایک لائن کھینچ دی گئی جسے ہم کہتے ہیں کہ یہ نصاب ہے، جو اس سے اوپر ہیں وہ ڈونرز ہیں، جو اس سے نیچے رہ گئے وہ ریسیپینٹس ہیں، یہ دیں گے اور وہ لیں گے، تاکہ یہ جو گیپ ہے یہ بڑھنے نہ پائے۔ ٹو برج دی گیپ، اس فصل کو اس یعنی کھائی کو کم سے کم رکھنے کے لیے سب سے بڑا انسٹرومنٹ جو ہے وہ زکوٰۃ اور عشر ہے۔ اور اس کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ دنیا میں ایسے نظام بھی ہے کہ جن میں وراثت کا قانون یہ ہے کہ صرف بڑے بیٹا جو ہے وہ ہوگا وارث، خود اس شخص کی اپنی اولاد جو ہے بقیہ وہ فقیروں کے درجے میں آ جاتی، کمی کاری بن کر رہ جاتے، اس لیے کہ وہاں آبجیکٹو کیا ہے؟
ان کا پورا معاشی، معاشرتی اور سماجی نظریہ یہ ہے کہ یہاں پر جو ایک ہیبت قائم ہے ہماری، وہ ہیبت قائم ہوتی ہے بڑی ہولڈنگ کے ذریعے سے۔ اگر یہ تقسیم ہوتی چلی گئی، یہ چھوٹی چھوٹی ہولڈنگ ہو گئی، تو جو ہماری ہیبت قائم ہے وہ ہیبت ختم ہو جائے گی۔ لہٰذا ایک جو ہے وارث ہوگا، بڑا بیٹا، سارا جو ہے اسی کو وہ منتقل ہو جائے گی، جو بھی جائیداد ہے اور جاگیر ہے اور زمین ہے، اور باقی سب جو ہے بھائی بھی ان کے جو ہے وہ بالکل ملازمین اور کمی کاری اور ہر طرح سے ان کے بھکاری اور ان کے دست دیگر بن کر جاتے تھے۔ اسلام نے اس کے برعکس وراثت کا قانون، تقسیم کرو، توڑو اسے، کاٹو اسے، ٹکڑوں کے اندر تقسیم کر دو۔ یہ بھی ایک بہت بڑا پالیسی سٹیٹمنٹ کے اعتبار سے بہت اہم اقدام ہے کہ وہ یہ نہیں چاہتا کہ ارتکاز ہو، بلکہ یہ چاہتا ہے کہ یہ ڈسٹریبیوشن ہو اور ڈسیمینیشن ہو، یہ پھیلے اور معاشرے کے اندر منتشر ہو جائے کہ لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم۔ اب اسی میں آپ شامل کرتے چلے جائیے کہ اب یہ فے کا معاملہ ہے۔ ظاہر بات ہے کہ اگر جو لوگ کہ جنگوں میں حصہ لے رہے ہیں، بہت سے ہو سکتے ہیں مسلمان معاشرے میں افراد وہ جنگ میں حصہ لینے کے قابل نہیں ہیں، مریض ہیں، کسی اور وجہ سے معذور ہیں، یا یتیم بچے ہیں، یا اور کسی پہلو سے وہ لوگ کہ جو باقاعدہ جنگ میں حصہ لینے والے نہیں ہیں۔ اب مال غنیمت میں سے تو انہیں حصہ نہیں مل سکتا، وہاں سے تو ظاہر بات ہے کہ وہ حصہ تو انہی کا ہے جنہوں نے کہ بالفعل جنگ میں حصہ لیا ہے۔ تو فے کے معاملے کو عام کر دیا کہ ان سے ہٹا کر اب یہ معاملہ جو ہے سارا کا سارا، ظاہر بات ہے اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے، اور اللہ کے رسول نے تو اپنا معیار زندگی جو کچھ رکھا ہے وہ سب کو معلوم ہے کہ وہ بالکل قوت لا یموت بھی اس کو نہیں کہا جا سکتا۔ فاقے پر فاقے آتے تھے، ایسا ایسا وقت آتا تھا کہ کئی وقت گزر گئے ہیں اور چولہوں کے اندر آگ بھی نہیں جلی ہے، تو انہوں نے اپنا معیار اتنا رکھا۔ تو یہ سارا جو بھی بچا ہے وہ در حقیقت کس کے لیے تھا؟ وہ للیتامی والمساکین وابن السبیل۔ اس میں اور بہت سے اقدام ہیں اسلامی معاشرے کے اندر، بہت سے گناہ ہیں جن کا کفارہ مقرر کر دیا گیا ہے کہ یہ غریبوں کو کھانا کھلاؤ۔ اطعام مساکین جو ہے وہ جیسا کہ ہم پڑھا ہے سورہ مجادلہ میں بھی، یہ مختلف شکلیں ہیں کہ جس سے اسلام نے اپنے اس ہدف کو اچیو کیا ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ اس دنیا میں بنایا اور پیدا کیا ہے، اس میں کچھ لوگ جو ہے اس پر اس طور سے قابض ہو جائیں کہ دولت کا ارتکاز ہو جائے اور دوسری طرف لوگوں کے اندر فقر ہو اور افتقار ہو۔ اور جیسا کہ میں نے بارہا عرض کیا ہے اس موضوع پر کہ اس معاملے میں شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، واقعہ یہ ہے کہ اس دور کی عظیم ترین شخصیت ہے جنہوں نے دین کی ان تعلیمات کو خوب کھود کر نکالا ہے۔ وہ کھودنا اس لیے پڑا کہ خلافت راشدہ کے بعد ہمارے ہاں تو وہ نظام جو ہے ملوکیت کا اور پھر وہ جاگیرداری کا یہ نظام آ گیا تھا، وہی پورا جاہلی نظام۔ اب یہاں کیا تھا؟ 30,000 منصبدار، 20,000 منصبدار جاگیردار بیٹھے ہوئے ہیں، اور جو بھی لوگ ہیں ان کے کمی کاری کی حیثیت رکھتے ہیں، وہ گویا کہ ان کی رعیت شمار ہوتے تھے، چاہے وہ کھیت میں کام کر رہے ہو، چاہے وہ کوئی صنعت و حرفت کا ان کا کوئی معاملہ ہے، وہ تو ان کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی حقوق نہیں۔ تو اس پورے نظام کو، اور وہ صدیوں سے اب چلا آ رہا تھا، تو شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی جو مجددانہ خدمات ہیں ان میں سے اس دور کے تقاضوں کے اعتبار سے سب سے بڑی تو ہمارے نزدیک یہ ہے کہ قرآن مجید کی جو رجوع الی القرآن کی تحریک ہے، اس کا نقطہ آغاز شاہ ولی اللہ دہلوی ہے رحمۃ اللہ علیہ اس بر صغیر پاک و ہند میں۔ لیکن یہ کہ نظام زندگی اور عمرانیات جدیدہ کے اعتبار سے اہم ترین حصہ یہ ہے کہ انہوں نے اس چیز کو نکالا ہے کہ یہ تقسیم دولت کا نظام جب غلط ہو جاتا تو پھر ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ دو دھاری تلوار کے مانند ہے، ادھر بھی کاٹ رہی ہے ادھر بھی کاٹ رہی ہے۔ اس لیے کہ تقسیم دولت کا نظام جب غیر منصفانہ ہوگا تو ایک طرف دولت کا ارتکاز ہوگا، ایک طرف احتیاج بڑھتی چلی جائے گی۔ جن میں احتیاج بڑھتی چلی جا رہی ہے وہ انسان نہیں رہیں گے، ڈھور ڈنگر بن جائیں گے، حیوانوں کی سطح پر آ جائیں گے۔ جیسے لدو اونٹ ہے، اب اس میں کیا شعور ہے؟ یا کولو کا بیل ہے، کوئی شعور نہیں، اس میں لگا ہوا ہے، وہ اپنے جتا ہوا ہے اس کے اندر، کولو کے اندر، یا کوئی رہٹ چلا رہا ہے۔ اسی طریقے سے وہ غریب آدمی جو 8 گھنٹے 10 گھنٹے 12 گھنٹے قبر توڑ دینے والی مشقت کر کے بمشکل اپنے لیے اور اپنے بال بچوں کے لیے روٹی کا بندوبست کر رہا ہو، اب آپ کیسے تصور کریں گے کہ اس میں اعلیٰ جذبات بھی پیدا ہو سکیں اور اعلیٰ فکر بھی ہو، کچھ سوچ بھی اس کی انسانی سوچ ہو، کچھ اللہ کے ساتھ وہ لو لگائے، رات کو بھی جاگے، اس کے اندر جو اعلیٰ اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں رکھی ہیں وہ بھی پروان چڑھے؟ وہ تو حیوان بن کر رہ گیا ہے، وہ تو بالکل لدو اونٹ ہے یا وہ کولو کا بیل ہے۔ تو وہ انسانیت کے اس مقام سے گر جاتے
اور دوسری طرف جن کے پاس دولت کا ارتکاز ہو جاتا ہے وہ پھر عیاشیاں کریں گے، ان سے پھر ظاہر بات ہے دولت جو ہے جو برائیاں لے کر آتی ہے، جو عرب ممالک میں جو تیل کی دولت جو کچھ لے کر آئی ہے، جو بھی وہاں گئے انہیں معلوم ہے کہ وہ کیا کیا برائیاں اس کے ذریعے سے آئی ہیں، معلوم ہے، سب سامنے ہے، تو وہ خرابیاں وہاں آئیں گی۔ پھر یہ کہ ایک ایک شادی کے اوپر لاکھوں روپے صرف ہوں گے، ایک ایک دعوت جو ہے وہ لاکھوں روپے پر اس کا خرچہ ہوگا، اور جو ایک ایک پتے کے ساتھ جو ہے قمقمہ بجلی کا لگا دیا جائے گا، پھر وہ تبذیر ہوگی، وہ دھوس جمائی جائے گی اپنی دولت کی، اور لوگوں کے دلوں کے اندر جو ہے وہ بھٹیاں روشن کی جائیں گی انتقامی جذبات کی، انہیں محسوس ہوگا کہ ہم محروم ہیں، یہ ہمارا خون پسینہ ہے۔ کوئی مظاہرے جو ہے اس کا احساس تو یہی ہے کہ ہمارا خون پسینہ ہے، کہ جس سے یہ ان کی حویلیاں جو ہیں یہ روشن ہیں، اور ان کی کوٹھیاں جو ہے ان میں یہ ساز و سامان جمع ہو رہا ہے۔ اس سے پھر طبقاتی تقسیم، پھر وہ کلاس کانشسنس، پھر کلاس سٹرگل، کلاس کانفلکٹ، یہ سارے فسادات جو ہے اس کے ذریعے سے لازماً رونما ہوں گے۔ تو یہ ہے اصل وہ جو پالیسی سٹیٹمنٹ ہے کہ کہ لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم، جیسے کہ اسلام کے سماجی نظام کے ضمن میں نے بارہا عرض کیا ہے، ایک چیز معین کی، لا تقربوا الزنا انہ کان فاحشۃ وساء سبیلا، اب یہ ایک ہدف معین ہو، زنا کے قریب تک نہ پھٹکو، وہ بہت ہی بری راہ ہے اور بہت ہی فوش کام ہے۔ اب اس کے لیے ہدف ہے یہ، عورتوں اور مردوں کے جداگانہ میدان کار ہو، مخلوط معاشرہ نہ ہو، ستر اور حجاب کے احکام ہو، نکاح کو آسان بنایا جائے، نکاح کے راستے میں رکاوٹیں دور کی جائے، یہ سارا سب کچھ کس لیے ہے؟ اس زنا کا سد باب کرنا۔ اس میں اصل ہدف کیا ہے؟ لا تقربوا الزنا انہ کان فاحشۃ وساء سبیلا، یہ ایک ہدف ہے، یہ آبجیکٹو ہے جسے اچیو کرنا ہے، اس کے لیے سارے اقدامات ہیں کہ جو کیے جائیں گے۔ اسی طریقے سے یہ اصل میں بہت اہم پالیسی سٹیٹمنٹ ہے اسلام کے معاشی نظام کا، کہ لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم، تاکہ دولت یا سرمایہ جو ہے وہ نہ رہ جائے اغنیاء ہی کے مابین گردش میں۔ یہاں یکونا کا فاعل جو ہے وہ افا اللہ کی طرف جائے گا، یہ چونکہ آ رہا ہے کس کے لیے، یہاں پر جو بات کا سبب بنا ہے، جو سبب نزول کہہ لیجئے، وہ مال فے ہے، تو مال فے کے حکم کے ضمن میں یہ بات آ رہی ہے تاکہ وہ امراء ہی کے ہاں گردش میں نہ رہ جائے، جو لوگ جنگ میں حصہ لے رہے ہیں صاحب حیثیت ہیں، اب انہی کے اندر یہ سب کچھ تقسیم کر دیا گیا، تو وہ فقراء مساکین وہ تو پھر پیچھے کے پیچھے رہ جائیں گے، اور یہ گیپ جو ہے بڑھتا چلا جائے گا جیسے جیسے فتوحات ہوں گی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے مال غنیمت کے دروازے کھلیں گے۔ اگر یہ مدیں اس طریقے سے رکھ نہ دی جائیں تو یہ تقسیم بڑھتی چلی جائے گی، اور یہ گیپ جو ہے یہ بڑھتا چلا جائے گا، اس کو روکنا مقصود ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس مال فے کو اندر اصل مدیں شامل کر دی گئیں، ما فا اللہ علی رسولہ من اہل القریٰ فللہ وللرسول ولذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل کی لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جو کچھ رسول تمہیں دے دیں لے لو، اور خضوع ہو جو ہے نا مضبوطی سے پکڑو۔ یہاں پر بھی نوٹ کیجئے، جیسا کہ میں نے عرض کیا، یہ اصول کے طور پر بات سمجھ لیجئے، قرآن مجید میں جو فلسفہ اور حکمت کے مضامین آتے ہیں وہ عام طور پر ضمنی طور پر آتے ہیں، کوئی اور بات چل رہی ہے، درمیان میں کوئی بات آ جائے گی جو بڑی اہم ہوگی، اس خاص بحث کے اندر شاید اس کی وہ اہمیت نہ ہو، لیکن جو اس کے عموم لفظ پر اگر غور کریں گے اور اس میں غوطہ زنی کریں گے تو معلوم ہوگا کہ ایک بہت بڑا حکمت کا موتی ہمارے ہاتھ آ گیا ہے۔ یہ میں عرض کر چکا ہوں اس سے پہلے بھی سورہ حدید کے ضمن میں بھی، اسی طریقے سے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ اب اس کا ایک مفہوم تو وہ ہوگا کہ جو فوری طور پر جس کانٹیکسٹ میں یہ آیت نازل ہو رہی ہے اس میں آپ اس کو معین کریں گے، اس میں آپ ذرا اس پس منظر کو سمجھ لیجئے کہ کس قدر حساس ایشو ہے یہ، اس لیے کہ مال غنیمت کی میں نے پوری تاریخ آپ کو بتائی ہے۔ چند سال پہلے تک وہ لوگ اس کے عادی تھے کہ جو جھپٹا مار لے اور جس کے قبضے میں جو آ گیا وہ اس کا ہے، یہ ان کی گویا کہ روایت چلی آ رہی تھی ہمیشہ سے۔ اس روایت کا موڑنا، اس کے رخ کو بدلنا کوئی آسان بات نہیں تھی۔ اس کو روکنا تو اسی شکل میں ہو سکتا ہے کہ پختہ یقین ہے اللہ پر، پختہ یقین ہے اللہ کے رسول پر، یہ یقین ہے کہ جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں اپنے جی سے نہیں کہہ رہے، یہ اللہ کا حکم ہے، اور اس کو انسان جو ہے اپنے لیے واجب التسلیم جو ہے اگر وہ قرار دے گا، تبھی یہ چیزیں جو ہیں اتنی بڑی بڑی چیزیں
اتنی آسانی سے اس معاشرے کے اندر طے ہوتی چلی گئی، حل ہوتی چلی گئی. تو اس میں یہ آیت آئی ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے میں اپنے خصوصی اختیارات کا بھی جو ہے استعمال فرمایا ہے. چنانچہ مکہ فتح ہوا اور مکے والوں سے کوئی شے بھی نہیں لی گئی، نہ وہ فے تھا نہ وہ مال غنیمت تھا، سب کا سب انہی کے حوالے چھوڑ دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار تھا. اب یہ اس تحریک کے دوران کس وقت کس چیز کی کیا مصلحت ہے. اگر تو ایک قانون بنا دیا جائے اور اس قانون کی پابندی حضور کو بھی کرنے جو ہے وہ لازم ہو گئی ہوتی تو پھر تو یہ کہ آپ کے ہاتھ بل گئے ہوتے. جبکہ ایک تحریک کے دوران جو بھی اس کا سربراہ ہے وہ جانتا ہے کہ اس وقت کس چیز کی مصلحت زیادہ ہے، اس وقت کس چیز کی ضرورت جو ہے وہ اس تحریک کے اعتبار سے وہ اہمیت کے پہلو سے بہت بڑھ گئی ہے. لہذا اس معاملے میں قانون کیا رہنا چاہیے؟ جو رسول دے دے قبول کر لو، بلکہ مضبوطی سے تھام لو، اور جس چیز سے روک دے رک جاؤ. یہ ہے اصل ایمان. یہ ہے در حقیقت اللہ کے رسول پر ایمان کا جو حاصل ہے، لب لباب ہے، خلاصہ ہے. یہ جذبہ ہوگا تو کوئی کسی معاملے میں کہیں کوئی تمہارے لیے کوئی الجھن پیش نہیں آئے گی. لیکن اگر کہیں اس جذبے میں کمی ہے تو پھر تو 100 طرح کے سوال ہو سکتے ہیں. یہی سوال ہو سکتا ہے جو میں نے خود کیا آپ کے سامنے، جس کی وجہ سے امام رازی نے کہا، اس رائے کو زیادہ وہ قوی قرار دے رہے ہیں کہ یہ آیات جو ہے غزوہ بنی النضیر پر پورے طور پر منطبق ہی نہیں ہوتی. یہ تو فدق کا معاملہ ہے. اس لیے کہ بہرحال ایک شخص آرگو کر سکتا ہے کہ اگر ہم نہ آئے ہوتے، اگر ہم نے یہاں پر یہ محاصرہ نہ کیا ہوتا، اگر دشمن کو یہ معلوم نہ ہوتا کہ یہ مرنے مارنے پر تل چکے ہیں، تو کیا یہ آسانی سے یہ اپنا جو سرنڈر کرنے کے لیے تیار ہو جاتے؟ تو دلیل تو ان کے پاس موجود تھی کہ اس میں ہمارا حصہ ہے. اصل شے یہ نہیں ہے. اصل شے کیا ہے؟ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. اب یہ تو ہوا خاص اس پس منظر میں، جیسا کہ میں نے عرض کیا پہلے مال غنیمت کے معاملے میں. جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا پہلے تو جیسے کہتے ہیں محاورے میں کہ زمین ہی ان کے قدموں تلے سے نکال لی گئی کہ یہ جو انفال ہے یہ ہے ہی اللہ اور اس کے رسول کے، جاؤ چھٹی کرو، تم میں سے کسی کا کوئی حق ہے ہی نہیں. یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول. یہ اللہ اور اس کے رسول کا حصہ، کسی اور کا اس میں کوئی حصہ ہی نہیں. پہلے تو یہ بات کہی گئی. اگر وہ تربیت نہ ہو گئی ہوتی تو اسی وقت لوگ کھڑے ہو جاتے، کیسے ہی کیا بات کہہ دی گئی، ہمارا حق ہے، ہم نے یہاں پر آ کے اپنا خون بہایا ہے، ہم نے یہاں پہ رسک لیا ہے، جانیں ہپی ہتھیلی پر رکھ کر آئے ہیں تو ہمارا حق ہے. لیکن نہیں، قطعاً نہیں. اس کے بعد ظاہر بات ہے کہ جو بھی دے دیا گیا کہ خمس جو ہے اس کے لیے، باقی 4 حصے تمہارے مابین تقسیم ہو جائیں گے. اب یہ فے کا معاملہ تو اتنا کٹھن تھا کہ کوئی حصہ تمہارا ہے ہی نہیں سرے سے، یہ پورا کا پورا مال. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا پہلی مرتبہ بڑے پیمانے پر یہ اموال جو ہے دشمنوں سے مسلمانوں کو ملے تھے، اتنے بڑے پیمانے پر. یہود کا قبیلہ دولت مند سرمایہ دار، ان کا اسلحہ، ان کا ساز و سامان، ان کا وہ گھر جو بھی کچھ انہوں نے توڑ پھوڑ بھی دیے تھے، لیکن پھر بھی کتنا کوئی ساز و سامان ہوگا. 3 گھر جو ہیں وہ ایک اونٹ پر کیا کچھ لاد کر لے گئے ہوں گے، باقی سب کچھ وہی پڑا ہوا تھا. پھر ان کے باغات تھے، ان کی زمینیں تھیں. لیکن یہ کہ اس کے بارے میں کس درجے ان حضرات نے، صحابہ کرام نے رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، جس طریقے سے سر تسلیم خم کیا ہے کہ جو حکم ہے، ابھی میں عرض کروں گا انصار کے ذکر جب آئے گا کہ کس طریقے سے انہوں نے ایثار کیا ہے، جس کی تعریف یہاں کی جا رہی ہے. تو اصل میں یہاں دین کی اصل روح جو ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ فلسفہ نظام دین کے نظام کا جو فلسفہ ہے، اس میں نظام معیشت کے اعتبار سے اہم ترین ہدف ان الفاظ میں یہاں آ گیا کہ لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم. اسی طرح روح دین کیا ہے؟ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. اسی سے سارا معاملہ چلے گا کہ صرف قرآن ہی نہیں ہے اسلامی شریعت کا ماخذ، حدیث رسول ہے، فرمان رسول ہے، عمل رسول ہے، تقریر رسول ہے، جس کا میں نے شروع میں وضاحت کی تھی. یہ تمام چیزیں بھی ہمارے دین کے اس قانونی نظام کا ایک ماخذ ہے، اس کی جڑ ہے، بنیاد ہے. چنانچہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ کہیں وعظ کے اندر ایک بات فرما دی کہ جو عورتیں اس طرح کا فیشن کرتی ہیں، وہ بالوں کی ایک خاص جو وضع قطع بنانی شروع کی گئی تھی، ان پر اللہ نے لعنت فرمائی ہے. اب ایک خاتون آ گئی کہ یہ آپ نے کیسے کہہ دیا؟ قرآن میں بھی پڑھتی ہوں، قرآن میں تو یہ نہیں ہے، اللہ نے تو نہیں فرمایا، اللہ نے لعنت نہیں فرمائی. حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا کہ بیٹی تم قرآن میں یہ آیت نہیں پڑھتی، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا؟ ان کا جی یہ تو آیت میں نے پڑھی ہے قرآن میں.
تو حضور نے لعنت فرمائی ہے، تو جب حضور نے لعنت فرمائی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے لعنت فرمائی ہے۔ جب قانون یہ ہے، اب اس کو اگر ہم اپنے دلوں میں راسخ کر لیں تو یہ ساری بحثیں جو اس وقت چل رہی ہیں قانون اسلامی کے بارے میں، یہ وحشیانہ ہے اور یہ فلاں ہے اور یہ غیر منصفانہ ہے، اور خواتین کی دیت کا مسئلہ اور قانون کا مسئلہ اور شہادت کا مسئلہ اور رجم کا مسئلہ، یہ سارے مسائل جو ہے یہ یقیناً کراپ اپ ہو جائیں گے جب کس معاملے میں کمزوری ہوگی۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، یہ روح دین ہے، یہ لب لباب ہے۔ اس نظام کے اعتبار سے بحیثیت کل جو ہے روح وہ یہ ہے، جو رسول تمہیں دیں خذوہ، پکڑو اس کو مضبوطی کے ساتھ، یعنی صرف لے لو نہیں، قبول کر لو نہیں، مضبوطی سے تھامو۔ یہ ان کا عطیہ ہے، ان کی دین ہے، ان کا حکم ہے، اب عام ہو جائے گا، اس لیے کہ یہی لفظ آیا ہے یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ وآتیناہ الحکم صبیہ۔ سورہ مریم میں فرمایا یحییٰ کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ تو ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس چیز سے وہ روک دیں تمہیں رک جاؤ۔ یہ ہے لب لباب اور حاصل دین کی روح کا۔ واتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، ان اللہ شدید العقاب، یقیناً اللہ تعالی عقوبت میں بھی بہت سخت ہے، اگرچہ وہ رحیم ہے، غفور ہے، ودود ہے، تواب ہے، غفار ہے، سب ہے، لیکن شدید العقاب بھی ہے، عزیز ذو انتقام بھی ہے، انتقام لینے والا زبردست اور سزا دینے والا بہت سخت۔ تو یہ چیز جو ہے اس کو بھی پیش نظر رکھو۔ للفقراء المہاجرین، ابھی یہ لام جو آ رہا ہے یہ گویا کہ وہی للہ ولرسولہ، اس کے ساتھ ہی للفقراء المہاجرین، اگرچہ ایک حکم عام تو اوپر آ چکا، لیکن اس وقت خاص سچویشن میں ایک اور حکم دیا جا رہا ہے کہ اس مال فے کے جو سب سے بڑھ کر اس وقت حقدار ہیں، وہ فوری طور پر جو سچویشن اس وقت مدینے میں موجود تھی، للفقراء المہاجرین، مہاجرین کے فقراء، وہ لوگ جو مکے سے گھر بار چھوڑ کر، اہل و عیال کو چھوڑ کر، اپنے گھروں کو چھوڑ کر، ساز و سامان چھوڑ کر نہتے نکل آئے، وہ لوگ جو ہے وہ اس کے سب سے بڑھ کر مستحق ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ تھا عملی کہ جو اس معاشرے میں پیدا ہوا تھا، اور آپ کو معلوم ہے کہ فوری طور پر تو حضور نے اس کا جو معاملہ کیا تھا مواخات، بھائی بنا دیا، اور بہت بڑا تاریخ کے اندر یہ واقعہ جو ہے اس کی کوئی مثال نہیں مل سکتی، اور کہ جس طریقے سے انصار نے اپنے گھر تقسیم کیے، اپنی زمینیں تقسیم کر دیں، باغات تقسیم کر دیے، اپنے کاروبار تقسیم کر دیے، دکانیں تقسیم کر دی، یہاں تک کہ وہ واقعہ اس کے بیان کرنے میں ذرا حجاب آتا ہے، اس لیے کہ جو بھی اس وقت معاشرے کی ہماری کچھ اقدار بن گئی ہوتی ہیں اس میں وہ چیز بڑی عجیب سی محسوس ہوتی ہے کہ ایک انصاری صحابی نے اپنے بھائی مہاجر کو گھر میں لا کر، 2 بیویاں تھیں ان کی، گھر میں لا کے کھڑا کر دیا، پردے کے احکام اس وقت تک تھے ہی نہیں، وہاں کوئی حجاب نہیں تھا، ان کا کہ یہ میری 2 بیویاں ہیں، تمہیں جو پسند ہو میں اسے طلاق دے دوں، تم ان سے شادی کر لو، مجھے یہ گوارا نہیں ہے کہ میرے گھر میں 2 بیویاں موجود ہوں اور میرے بھائی کا گھر آباد نہ ہو۔ تو انہوں نے خیر اس سے معذرت کی کہ نہیں، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، بہرحال یہاں تک کا ایثار ہے ان کا۔ لیکن اب یہ مرحلہ ایک آ گیا تھا کہ اس موقع پر پھر خصوصی طور پر اس مال فے میں سے جو بڑے پیمانے پر مسلمانوں کے ہاتھ لگا، اب ان کی مد جو ہے علیحدہ سے معین کر دی گئی، للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم۔ اب یہ ان کی مدح ہو رہی ہے، ان کی تعریف کی جا رہی ہے، وہ کہ جو اپنے گھروں سے نکالے گئے، وہ اموالہم، اور اپنے مالوں سے، مال سب کو چھوڑ کر وہاں آئے تھے اپنے گھر بار، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ تو متلاشی ہیں، جویا ہیں، چاہتے ہیں 2 چیزیں، اللہ کا فضل اور اس کی رضا۔ یہ فضلا من اللہ سے مراد یہاں جنت ہے، سورہ حدید میں ہم پڑھ آئے ہیں ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، وہ جنت وہ کہ جس کے بارے میں فرمایا کہ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضھا کعرض السماء والارض اعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ تو وہ جنت کے بھی طالب ہے اور اللہ کی رضا، اللہ کی رضوان، اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ یہ جو آتے ہیں پچھلی صورت کے اندر آخر میں جو الفاظ آئے تھے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اس سے راضی ہو گئے۔ یہ ایک کیفیت جو ہے باہمی رضامندی، ایک دوسرے کی رضا پر راضی ہو جانا، یہ ہے در حقیقت راضی برضائے رب رہنا، جو جمعے میں بھی اس مرتبہ بڑی تفصیل سے زیر بحث آئی تھی بات۔
تو ان کے دو مقصود اور مطلوب ہے، فضلا من اللہ و رضوانا، وہ اللہ کا فضل چاہتے ہیں، مراد ہے جنت، اور وہ اللہ کی رضا چاہتے ہیں، وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور وہ کمر کسے ہوئے اللہ اور اس کے رسول کی مدد کے لیے، جان ہتھیلی پر رکھے ہوئے ہیں، گھروں سے نکل آئے۔ ظاہر بات ہے کہ انصار کے لیے تو معاملہ ہوتا تھا اپنے گھروں سے نکلنے کا، وہ تو گھروں سے نکلے ہوئے ہیں، وہ بیڑیاں ان کے پاؤں میں اب ہے نہیں، ایک ہی جھٹکے سے ساری بیڑیاں وہ توڑ کر آئے، لہذا وہ تو گویا کہ ہر وقت جسے کہتے ہیں آپ آن کال ہیں، جب چاہے انہیں پکار لیا جائے اور وہ حاضر ہوں گے اللہ اور اس کے رسول کی مدد کے لیے اور اللہ کی راہ میں اپنی جانیں ہتھیلی پر رکھ کر میدان میں آ جانے کے لیے۔ اولئک هم الصادقون، یہی ہیں جو سچے ہیں۔ یہ صادق اس معنی میں ہے جس معنی میں کہ سورہ حجرات میں بھی آیا ہے، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک هم الصادقون۔ یا جیسے کہ ہمارا منتخب نصاب کا درس نمبر 2 جو آیا ہے بر، وہ بھی اسی پر ختم ہوتا ہے، اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون۔ یہاں صرف قول کی راست بازی نہیں ہے، کردار کی راستی، اللہ سے کیے ہوئے اپنے عہد کی سچائی، وہ جو میثاق الست ہے اس میں سچا ثابت ہونا، پھر جو میثاق ایمان ہے جیسا کہ سورہ حریر میں ہم پڑھ چکے ہیں، وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم مومن ہو تو تم سے تو میثاق ہو چکا، قول و قرار ہو چکا، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اہل ایمان سے تو ان کی جانیں اور مال اللہ خرید چکا، بیع و شرع ہو چکی۔ اب اس کے اندر وہ رویہ اختیار کرنا کہ جس میں یہ پورا معاملہ جو ہے صداقت شعاری کا ہو، راست بازی کا ہو، اولئک هم الصادقون۔ یہ ہے مہاجرین کے لیے خاص طور پر اس موقع پر حضور نے انصار کے سامنے دو آپشنز رکھے، ایک تو یہ کہ جو کچھ تم نے اب تک تقسیم کر کے دیا ہوا ہے وہ مہاجر اپنے ان بھائیوں کے پاس رہنے دو، اور یہ جو مال فے ہے یہ بھی میں تمہارے مابین تقسیم کر دیتا، اور دوسری شکل یہ ہے کہ تم نے جو کچھ انہیں دیا ہوا تھا وہ میں تمہیں واپس لوٹوا دیتا ہوں، کسی نے اپنے باغ میں سے آدھا حصہ دے دیا تھا، کسی نے مکان میں سے جو بھی تھا وہ تمہیں واپس کروا دیتا ہوں، اور ان کو میں صرف کس مال کے اندر سے میں ان کو دے کر تاکہ یہ بھی اپنی معاشی زندگی میں خود کفیل ہو جائیں، اپنے پیروں پر کھڑے ہو جائیں۔ جواب انصار کا یہ تھا کہ حضور نہ ہمیں وہ واپس لینا ہے جو ہم نے انہیں پہلے دیے تھا، نہ ہمیں اس میں سے حصہ درکار ہے، یعنی جو آپشنز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے ان میں سے بھی انہوں نے بالکل دونوں کو چھوڑ دیا کہ یہ ہمارے ان مہاجر بھائیوں کے لیے جو کچھ ہم نے دیا تھا وہ بھی دیا ہم نے، وہ ہم واپس لینے کے لیے آمادہ نہیں، اور یہ کہ یہ جو مال فے ہے اس میں سے آپ سب کچھ انہیں دیجئے، اور ہمیں قطعاً اس پر کوئی ملال نہیں ہوگا، ہمیں کوئی اس کے اوپر جو ہے کوئی برا محسوس نہیں ہوگا کہ اس میں ہماری حق تلفی ہوئی ہے۔ تو یہ ہے جس کی کہ اب اگلی آیت میں ان کی مدح کی جا رہی ہے، والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے جگہ پکڑی ہوئی تھی گھر میں اور ایمان میں، یہ میں ذرا وضاحت کروں گا، یہاں اشکال ہے ایک، ان سے پہلے مراد ہے، سب کے نزدیک متفق علیہ بات ہے کہ مراد ہے یہ جو انصار مدینہ ہے، الدار سے مراد مدینہ ہے جو یہاں پر پہلے سے موجود تھے۔ یہ بوا یبوئ جب آتا ہے باب تفعیل سے تو کسی جگہ کسی کو ٹھکانہ دینا، جمع دینا، اس بوانا لابراہیم مکان البیت، لیکن تبوّع یہ باب تفاعل ہے، خود اپنی جگہ وہاں پکڑ لینا، اپنا ٹھکانہ بنا لینا، جم جانا، سیٹل ہو جانا۔ تو جو لوگ پہلے سے مدینے میں سیٹلڈ تھے، جو پہلے سے یہاں پر قائم تھے، مقیم تھے، ایمان کے لفظ میں تھوڑا سا اشکال ہے کہ ایمان میں مقیم ہونے کے معنی کیا ہے، ایمان میں قائم ہونے یا ایمان میں جمنے کا مفہوم کیا ہے وہ میں بعد میں عرض کروں گا۔ من قبلہم، ان سے پہلے، یحبون من ہاجر الیہم، یہ ان کی اب شان ہے جو بیان ہو رہی ہے، جیسے کہ پچھلی آیت میں جو مہاجرین کی مدح میں ان کی شان میں الفاظ آئے، اب یہاں انصار کی شان اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں۔ یحبون من ہاجر الیہم، وہ محبت کرتے ہیں ان کو کہ ان سے کہ جو ان کی طرف ہجرت کر کے آئے ہیں، یعنی ایک تو یہ ہوتا ہے کہ احساس منفی ہو کہ خامخواہ کا بار ہماری معیشت کے اوپر بار پڑ رہا ہے، اور ہمارے لیے پہلے ہی جو وسائل تھے کو بہت زیادہ نہیں تھے، اب آ کے یہ خامخواہ کے حصے دار بن گئے ہیں، بجائے اس کے کہ انہیں یہ محسوس ہوتا جیسے کہ منافقین کوشش کرتے رہتے تھے کہ یہ احساس جو ہے اجاگر کرے۔ سورہ منافقون میں ہم آگے چل کر پڑھیں گے کہ عبداللہ ابن ابی نے کہا تھا کہ لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ینفضوا،
کہ اے انصار مدینہ، یہ تمہاری خیرات اور صدقات ہے جس کی وجہ سے یہ مہاجرین یہاں بیٹھے ہوئے محمد کے گرد جمع ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تم اپنا ہاتھ کھینچ لو اور ان پر خرچ کرنا بند کر دو، یہ بھیڑ چھٹ جائے گی، دیکھنا ان بستیوں کو تم کے ویراں ہو گئی، پھر پتہ چلے گا کہ ان میں کتنا اللہ کا اور رسول کا اور جہاد فی سبیل اللہ کا جذبہ ہے اور مادہ ہے، یہ سب تمہارے ٹکڑوں کے طفیل ہے جو یہ یہاں پر پل رہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نقل کفر نہ باشد۔ وہیں پر جواب یہ دلوایا گیا کہ قل للہ وللہ خزائن السماوات والارض ولکن المنافقین لا یفقہون، آسمانوں اور زمین کے سارے خزانے تو اللہ کے دست قدرت میں ہیں، اختیار میں ہیں، لیکن ان منافقین کو علم حاصل نہیں۔ تو وہ تو احساس یہ پیدا کرتے تھے، لیکن یہاں ظاہر بات ہے کہ مومنین صادقین جو تھے انصار میں سے، ان کا ذکر ہے یحبون من ہاجر الیہم، کہ بجائے اس کے کہ وہ اس پر کوئی دل کی تنگی محسوس کرتے، وہ تو انتہائی محبت کرتے ہیں ان سے کہ جو ہجرت کر کے ان کے پاس آئے ہیں۔ ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا، اور وہ اپنے دلوں میں کوئی خلش محسوس نہیں کرتے اس پر جو انہیں دیا گیا، کہ مہاجرین کو دیا جا رہا ہے اس پر انہیں کوئی خلش ہو، دل میں کوئی بے چینی محسوس ہو۔ یہ حاجہ کا لفظ جو ہے یہ دل میں ذرا کوئی غیظ و غضب کے جذبات جب ابھرتے ہیں کسی وجہ سے، ناپسندیدگی کی وجہ سے کسی معاملے میں، اس کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، اس لیے کہ جب احتیاج ہوتی ہے، ضرورت ہوتی ہے، تب بھی دل کے اندر اس طرح کی کیفیات ہوتی ہیں۔ تو دل تنگ جو ہے، یہ مجھے اب لفظ یاد آیا ایک شعر کا، ماہر القادری مرحوم کا یہ شعر ہے کہ مجاہدوں سے کہو اس قدر نہ ہو دل تنگ، کہیں کہیں سے ذرا مڑ گئی ہے شمشیریں، تو زیادہ پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، نقصان آتا ہی ہے۔ مجاہدوں سے کہو اس قدر نہ ہو دل تنگ، کہیں کہیں سے ذرا مڑ گئی ہے شمشیریں۔ تو یہ دل کی تنگی جو ہے وہ ہے حاجہ، جیسے کہ تنگ حال ہوتا ہے آدمی، تنگ دست ہوتا ہے، تو دل کی بھی ایک تنگی سے محسوس ہونے لگتی ہے۔ تو یہاں فرمایا کہ لا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا، وہ اپنے دلوں میں کوئی تنگی محسوس نہیں کرتے اور کوئی خلش محسوس نہیں کرتے اس پر کہ جو انہیں دے دیا گیا، یعنی مہاجرین کو۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اور وہ تو ترجیح دیتے ہیں ان کو اپنے اوپر، اپنی ضروریات پر، خواہ خود ان کو فقر ہو، ان کو احتیاج ہو، ان کو بھوک لگی ہوئی ہو۔ بڑے بڑے واقعات ہیں یہ صحابہ کرام کے، کبھی حکایات صحابہ میں اس کو پڑھیے، سیر صحابہ کے مطالعے سے یہ چیزیں آئیں گی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی انصاری سے کہا کہ یہ کوئی مہمان ہے آج انہیں لے جاؤ، وہ گھر گئے اور بیوی نے بتایا کہ صرف اتنا ہی ہے کہ ہمارے بچے کھا سکتے ہیں اور کچھ نہیں ہے اس وقت موجود۔ کہا کہ بچوں کو تو خود اس طرح بھی ہو بہلا کر سلا دو اور پھر وہ کھانا لا کے بیٹھ جانا اور بتی گل کر دینا، ہم یہ انہیں باور کرائیں گے کہ ہم بھی کھا رہے ہیں، ہم نہیں کھائیں گے تاکہ اللہ کے رسول کے مہمان جو ہیں وہ کھانا کھائیں اور ہم نہ کھائیں۔ اگر ہم نہیں کھائیں گے، بیٹھیں گے نہیں ساتھ، تو وہ بھی نہیں کھائیں گے، لیکن بتی گل کر دینا تاکہ انہیں پتہ نہ چلے، وہ یہی سمجھے کہ ہم بھی کھا رہے ہیں۔ تو یہ واقعہ یہ ہے کہ کوئی تحریک، بالخصوص انقلابی تحریک، اصلاحی تحریک، علمی تحریک، یہ کام دنیا میں ہوتے رہتے ہیں، ان چیزوں کی اس میں ضرورت نہیں ہے۔ کوئی انقلابی تحریک ان اوصاف کے بغیر چل ہی نہیں سکتی۔ یہ تو اس کے لوازم میں سے، پری ریکویزٹس ہیں، بالکل یوں سمجھیے کہ یہ لا بد من ہو۔ اور یہ دنیا میں جو دوسری انقلابی تحریکیں، انہوں نے بھی یہ کیفیات پیدا کی ہیں۔ آپ کو پڑھیے وہ ناول جو ہے مدر، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کمیونسٹ ریولوشن جو آیا کس انداز پہ آیا ہے، کس کس قسم کے احساسات، ان کے کامریڈ شپ جو تھی ان کی، کہ ان کا یہ میرا ہم مقصد اور میرے نظریے میں میرا ساتھی، میرے مقصد میں میرا ساتھی، یہ جو میرا دست و بازو ہے، کس طرح انہوں نے اپنی خونی رشتوں کے اوپر اپنی اس رفاقت جو ہے اس کو ترجیح دی ہے۔ جب تک یہ شے نہیں ہوتی تو وہ کوئی تحریک انقلابی تحریک بن ہی نہیں سکتی۔ اور یہ واقعتاً صحابہ کرام اعلیٰ ترین نمونہ جو ہے وہ صحابہ کرام نے پیش کیا، یوسرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، اور وہ اپنے اوپر، ایثار کہتے ترجیح کو، دوسرے کو ترجیح دینا، بل توسرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ آخرت جو ہے بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والی ہے۔ تو ایثار کے لفظی معنی ترجیح ہے، کسی شے کو ترجیح دینا کسی پر۔ اب جب ہم ایثار کرتے ہیں اس کا مطلب ہم دوسروں کو ترجیح دے رہے ہیں اپنے اوپر، اس کی ضرورت کو مقدم رکھ رہے ہیں اپنی ضرورت پر، اور اس کی پسند کو مقدم رکھ رہے ہیں اپنی پسند پر۔ تو یہ ترجیح کا معاملہ ہے۔ یوسرون علی انفسہم، وہ اپنے اوپر
دوسروں کو یعنی اپنے بھائیوں کو، مہاجرین کو، اپنے ان دینی ساتھیوں کو وہ ترجیح دیتے ہیں وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، خواہ خود ان کے اوپر تنگی ہو، مشکل ہو، کڑا وقت ہو، فاقہ ہو۔ خصاصہ کا لفظ بھی سمجھ لیجئے کہ در حقیقت یہ لفظ آتا ہے فرج کے لیے، کہیں کوئی رکھنا ہے، کوئی مکان ہے اس کی دیوار میں تریڑ آ گئی، اسے خصاصہ کہیں گے۔ دروازہ ہے اس کے اندر کوئی سوراخ ہو گیا، خصاصہ۔ دروازے کی تو ضرورت کا مقصد یہ ہے کہ باہر اور اندر کے درمیان ایک وہ حجاب بن جائے، اگر سوراخ ہے اور نگاہ جا رہی ہے تو پھر وہ بھی خصاصہ کہلائے گا۔ لباس کہیں سے بوسیدہ ہے، پھٹا ہوا ہے، وہ خصاصہ کہلائے گا۔ اسی طریقے سے کوئی غلاف ہے، کوئی برقع ہے، وہ کہیں سے پھٹا ہوا، وہ خصاصہ کہلائے گا۔ تو اسی طریقے سے تنگی کی حالت بھی ایسی ہے جس میں انسان کی عزت نفس جو ہے گویا کہ وہ یعنی لوگوں کے سامنے آ جاتی ہے، اور اس اعتبار سے تنگی اور فقر اور احتیاج کے لیے بھی لفظ استعمال ہوتا ہے وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اور وہ بھی خصاصہ بھی اس نوعیت کا کہ نمایاں ہو رہا ہو کہ ان کی خود اپنی احتیاج ہے، ان کی اپنی ضرورت مندی ہے، وہ خود کو اس وقت اس اعتبار سے، ظاہری اعتبار سے غنی نہیں ہے، اس کے باوجود وہ اپنے بھائیوں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں۔ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور جو بچا لیا گیا اپنے نفس کے شح سے۔ یہ شح کا لفظ جو ہے یہ بہت مرتبہ آیا ہے قرآن مجید میں، آگے سورہ تغابن میں بھی آئے گا اسی الفاظ میں وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ شح کے معنی کیا ہے؟ دیکھیے، انسان میں مال کی محبت کے دو رخ ہیں۔ ایک تو یہ کہ بہتات کی طلب زیادہ آئے اور آئے اور آئے، اس کے لیے لفظ ہوگا حرص اور تکاثر۔ تکاثر، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تمہیں اس کثرت کی طلب نے اور بہتات کی طلب نے غافل کیے رکھا یہاں تک کہ قبروں تک جا پہنچے۔ اور حرص بھی اسی کو کہتے ہیں، مزید، حل من مزید، اور آئے۔ اور ایک ہے لفظ بخل، جو آ گیا ہے وہ خرچ نہ ہو، وہ جمع رہے، وہ دوسرا رخ ہو جائے گا اس کا، اسے سید سید کر رکھنا۔ الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ، یہ ہے در حقیقت بخل۔ خرچ کرنے میں تنگی یہ بخل ہے، اور حاصل کرنے میں وہ اگر جوع البقر ہو گئی ہے اور انسان جو ہے لگا ہوا ہے مزید لینے میں، وہ ہے حرص اور تکاثر۔ شح جو ہے وہ اصل میں نفس انسانی کی وہ کیفیت ہے جو ان تمام بیماریوں کا منبع اور سر چشمہ ہے۔ شح جو ہے وہی بنیاد ہے بخل کی، شح ہی بنیاد ہے حرص کی اور تکاثر کی۔ یوں کہیے مال کی محبت، جی میں یہ مال و اسباب دنیاوی سے اگر محبت کا مادہ ہے تو پھر بخل بھی ہوگا، جو ہے اس کو انسان ہاتھ سے جانے نہیں دے گا، سید سید کر رکھے گا، اور مزید کے لیے بلکہ اگر اس کے اندر وہ ایمان کی اور کمزوری ہے تو پھر وہ حلال اور حرام کی تمیز بھی ہٹا دے گا، جائز ناجائز کا فرق جو ہے وہ بھی ختم کر دے گا۔ تو وہ یہ شح ہے اصل شے۔ اور اس شح کے بارے میں فرمایا گیا ہے، ایک حدیث میں حضور فرماتے ہیں ثلاث منجیات و ثلاث مہلکات، تین چیزیں ہیں نجات دینے والی، تین چیزیں ہیں ہلاک کر دینے والی۔ اور اس میں جو ہلاک کرنے والی چیزیں ہیں ان میں فرمایا فَهَوًا مُتَّبَعٌ، وہ خواہش نفس جس کا انسان اتباع کر رہا ہے، جو بھی خواہش دل سے اٹھی اندر سے، اڈ یا لبیڈو کی جو بھی طلب بیدار ہوئی اندر سے، ہم اس کی پیروی کے لیے دست بستہ حاضر ہو گئے، یہ ہے ہَوًا مُتَّبَعٌ وَشُحٌ مُطَاعٌ۔ اور یہ مال کی محبت جو ہے اس کی اگر اطاعت کی جا رہی ہے، آدمی ایک تو یہ کہ کشمکش کرتا ہے، مجاہدہ مان نفس کرتا ہے، جیسے کہ حضور نے فرمایا المجاہد من جاہد نفسہ، اصل مجاہد تو ہے ہی وہ جو اپنے نفس سے جہاد کرتا ہے۔ اور پوچھا گیا کہ ای الجہاد افضل یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول یہ فرمائیے کہ سب سے اعلیٰ اور افضل جہاد کون سا ہے؟ جواب ارشاد فرمایا ان تجاہد نفسک فی طاعت اللہ۔ تو یہ نفس کی کمزوریاں جو ہیں ان کے خلاف کشمکش کرتے ہوئے نہى النفس عن الہوى، اپنے نفس کو ان خواہشات سے روک کر رکھنا، اس کی لگام کھینچ کر رکھنا، یہ ہے در حقیقت کہ جو انسان کے نجات کا ذریعہ بنے گی۔ اور اگر اپنے نفس کی ان چیزوں کے پیچھے آدمی لگ گیا، انہی کی اطاعت کرتا رہا، جو بھی اس کا کہنا ہے وہ مان لیا، تو فرمایا حضور نے کہ یہ بھی مہلکات میں سے ہلاک کرنے والی چیزیں۔ فَهَوًا مُتَّبَعٌ وَشُحٌ مُطَاعٌ وَإِعْجَابُ الْمَرْءِ بِنَفْسِهِ، انسان کا اپنے آپ کو کچھ سمجھنا، اپنی صلاحیتیں، اپنی توانائیاں، اپنی نیکیاں، اپنے اعمال، اپنا علم، اپنا تقوی، اپنا زہد، اپنی عبادت، اس کا اگر کوئی زوم پیدا ہو جائے، تکبر اور عجب پیدا ہو جائے، فرمایا ہی اشدہن
تینوں میں سب سے زیادہ شریر یہ تیسری چیز ہے، تعجب اور عجب، انسان کا اپنے بارے میں کچھ ہونے کا احساس، ساری نیکیوں کو ختم کر دینے والی شے ہے۔ فرمایا وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور جو اپنے جی کے لالچ سے بچا لیا گیا۔ اب یہاں بڑا پیارا لفظ ہے یوقا، بچا لیا گیا، آسان کام نہیں ہے یہ تو یوں سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اللہ جس کو بچا لے، یہی احساس ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہی اپنی پناہ میں لے لے، کہ وہ ہمارے نفس کے جو یہ تقاضے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے بچائے۔ جیسے کہ وہ دعائیں جو ہیں حضور سے منقول، ان میں یہ بھی آتا ہے وَلَا تَكِلْنِي إِلَىٰ نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ، پروردگار مجھے اپنے نفس کے حوالے نہ کر دیجو، کبھی پلک جھپکنے جتنی دیر بھی مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کر دیجو، بلکہ مجھے اپنی پناہ میں رکھ۔ نعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، ہم اللہ ہی کی پناہ طلب کرتے ہیں اپنے نفس کی شرارتوں سے، تو اپنے نفس کی شرارتوں سے اللہ کی پناہ طلب کرتے رہنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ ہی بچائے تو انسان بچ سکتا ہے، ورنہ یہ چیزیں تو انہیرنٹ ہے، ان النفس لامارۃ بالسوء، یہ نفس تو برائی کا حکم دینے والا ہے ہی اور ہر شخص کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ تو وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، جو بچا لیا گیا اپنے جی کے اس لالچ سے اور یہ محبت مال اور حب دنیا اور حب مال سے، فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، تو یہی لوگ ہیں کہ جو فلاح پانے والے ہیں۔ ایک آیت آج بھی ہمارے درس میں رہ گئی ہے، لیکن چونکہ 1.5 گھنٹہ مکمل ہو چکا ہے، میں درس کو یہیں ختم کر رہا ہوں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔